السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز ويا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ کے نام سے چوتھا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں اس سورہ مبارک کا، سورہ قصص کا۔ اور قصص جیسا کہ میں نے ذکر کرا، اب یہ طا سین میم سے جو آغاز ہوئی ہے، تو اس میں جو حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں اس حساب سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی اور آخری دور کا پورا مکمل ذکر ہے۔ یہاں پہ یہ ظاہر بات ہے، جب سینائن پیننسولر سے مدین کی طرف گئے، مصر کو کراس کر کے، تو ان کے جو ابتدائی واقعات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ ابتدائی واقعات سے ہی یوں سمجھیے کہ سورہ مبارک شروع ہو چکی ہے، کہ کس طریقے سے وہ سینائن پیننسولا کو کراس کرتے ہوئے مدین گئے، اس شہر میں آباد ہوئے، پھر اس شہر میں ان بزرگ کی سرکردگی میں وہ رہے، ان کی تربیت میں رہے، ان کی تعلیم اور غور و فکر میں انہوں نے اپنی صحبت گزاری، اور 8-9 سال جو ان بزرگ نے مطالبہ کرا تھا کہ تم میرے انڈر ملازمت میں رہو گے 8 سال، اور اگر مزید 2 سال کر لو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی ایک شان ہوگی۔ تو اب یہاں سے آگے کا معاملہ چل رہا ہے، تو یہ پوری سورہ مبارک گویا کہ پھیلی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر۔ ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جتنی واقعات ہم پڑھ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی صورتوں میں قرآن مجید کے، سورہ اعراف میں، اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں بھی کچھ رکوع آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر، ان کے قوم کے حالات پر۔ یوں سمجھیے وہ ان کی زندگی کے آخری دور کے سلسلہ تھا، اور آخری دور کا ذکر تھا جو کہ قرآن مجید کی ابتدائی دور میں آئے ہیں، ابتدائی صورتوں میں آئے ہیں۔ بہرحال اب یہاں سے جو آگے موقع چل رہا ہے وہ یوں سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی دور کا سلسلہ ہے، جو کہ قرآن مجید کی آخری رکوعوں میں نظر آ رہے ہیں، یعنی آخری صورتوں میں نظر آ رہے ہیں۔ میری آواز آپ سب کو کلیئر ہے تو مجھے بتا دیجیے تاکہ آگے پھر بات چلے انشاءاللہ، کیونکہ آج کے جو رکوع مبارک ہے اس میں یوں سمجھیے کہ پوری کی پوری تفسیر ہم لوگ انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر پڑھیں گے، اور آخر جو 2 رکوع ہیں اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا خطاب ہے۔ تو اگر آپ سب حضرات کو میری آواز ایک دم کلیئر ہے، والیوم ایک دم صحیح ہے، چونکہ کل بھی کچھ براڈ کاسٹ انٹرپشن ہوئی تھی،
تو اگر آپ لوگ کو آواز ایک دم کلیئر ہے تو پھر ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں، کیونکہ اب 8 سال کے انڈر وہ ملازمت کر چکے ہیں، 8 یا 9 برس ان بزرگ کی خدمت کر لی ہے انہوں نے، جنہوں نے اپنی بیٹی جو ان کے نکاح میں دی تھی. اب یہ سینائن پیننسولا کراس کر کے واپس مصر کی طرف جا رہے ہیں. اتنے عرصے کے بعد یہ مصر کی سرزمین جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم وہ پورے واقعات پڑھ چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک قمطی کو بھی قتل کر دیا تھا، اور اس سے پہلے جتنی صورتحال تھی وہ بھی پڑھ چکے ہیں. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اب آگے کا سلسلہ مزید اب کھل کے سامنے آئے گا آپ لوگوں کے، کہ اب ان کی روانگی واپس مصر کی ہے، جہاں وہ اس خوف سے نکل آئے تھے کہ انہوں نے ایک خطا میں، قتل خطا میں ایک ناحق ایک انسان کو مار دیا تھا، قتل خطا میں قمطی کو مار دیا تھا. اچھا، سحرش آصف صاحبہ کی والیوم جو ہے وہ کم ہے، تو وہ اپنی آڈیو ویژول کنیکٹ کر لیجئے. باقی روبینہ بابر کہہ رہی ہیں کہ آواز ایک دم صحیح ہے. ڈاکٹر سائمہ آپ بھی بتا دیں آواز اگر کلیئر ہے تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چوتھا رکوع ہے اسی سورہ مبارک کا، سورہ قصص. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. ایک منٹ آپ لوگ رکیں ذرا، میں کنیکٹ دوبارہ ہی کر لوں، یہیں پہ ہی رکیے گا. دوسرا ہیڈ فون دو جلدی. جی اب میرے خیال سے آواز کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو. اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضا موسیٰ الاجل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ مدت پوری کر لی، 8-9 برس جتنی بھی وہ عرصے ان بزرگ کی خدمت میں رہے اور ان کی خدمت بھی کری انہوں نے، اتنے عرصے گزر چکے ہیں. اب مصر کی طرف، سرزمین مصر کی طرف دوبارہ جو ہے وہ روانگی ہے. تو اب اس کے آگے کا واقعہ ہے. وسارہ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جانب طور نارا، تو اپنی بیوی کو لے کر گئے اور مصر شام کو روانہ ہو گئے، یعنی اور وہاں گئے وہ جانب طور کی طرف، کوہ طور کی طرف. وہ جہاں گئے تو نارا، انہوں نے وہاں پر آگ دیکھی. قال لأهلهم كثوا، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھی ہے ایک آگ، تو اپنے گھر والوں سے انہوں نے کہا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ ذرا، ابھی رات کا وقت ہے. امکثوا، یہیں پہ ہی رک جاؤ. انی آنست نارا، میں نے جو آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، تو میں عنقریب تمہارے پاس ابھی کچھ راستے کی تلاش لے کر آتا ہوں. رات کا وقت ہے اور ظاہر بات ہے ابھی انتہائی ٹھنڈک کا بھی ماحول ہے، تو ہم کہیں راستہ بھٹک تو نہیں گئے، تو آگ کا شعلہ ہوگا تو ہم جو ہے رہنمائی لے لیں گے راستے کی. منہا بخبر او جذوۃ من النار، یا ہو سکتا ہے میں وہ آگ کا ہی کوئی دہکتا ہوا شعلہ لے کر آ جاؤں. لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس انگارے سے تھوڑی آگ کو تیپ لو، سینک لو. اتنی ٹھنڈک ہے تو تمہارے لیے گرمائش کا بھی ایک انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گا. اب یہ سارے مضامین آ چکے ہیں، بار بار ان کی تکرار ہے، تو میرے خیال سے اب آپ لوگوں کو مزید تفسیر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. فلما آتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، تو جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو اس میدان کے داہنی جانب سے ایک آواز آئی. فی البقعۃ المبارکہ، وہاں کوئی شجر تھا، اس کے جھنڈ میں سے ایک آواز آئی جو کہ مبارکہ، برکت والا، ایک کوئی من الشجرہ، ایک برکت والا درخت تھا، اس کے اندر کہیں کونے سے آواز آئی. این یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں جو ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں اور میں ہوں تمام جہان والوں کا رب. انی انا اللہ رب العالمین. وان القی عصاک، اور یہ بھی آواز آئی ساتھ ساتھ کہ اے موسیٰ آپ اپنی یہ جو لاٹھی ہے، عصا ہے، یہ ڈال دیجئے. فلما رآہا تہتز، سو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا ہل رہے، سانپ کی مانند ہو گیا ہے. کأنہا جان ولا مدبرا ولم يعقب، ایسے ہل رہا ہے جیسے پتلا سا کوئی سانپ ہے وہ ہل رہا ہے.
وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو اپنی پیٹھ پھیری اور پھر بھاگے وہاں سے، مڑ کے بھی نہیں دیکھا. وَلَمْ يُعَقِّبْ. یا موسیٰ اقبل ولا تخف، وہاں پہ حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ خوف زدہ مت ہوئیے، ڈریے نہیں. انک من الامنین، آپ ہر طریقے سے اب امن میں ہیں، یعنی اب آپ کو ہم ہر طور سے چین سکون دے رہے ہیں، اب آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا وہ قیمتی کا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا جو آپ نے ایک قتل خطا کر دیا تھا. اور اسی طریقے سے تو آپ نے جو قیمتی کا معاملہ تھا وہ بھی جو ہے اس کو بھی اب آپ سرفروش کر دیجئے، اس کو بھی ایک دم اگنور کر دیجئے. اور ولا تخف، اب آپ ڈریے نہیں، انک من الامنین، اب آپ امن میں ہیں، اس سرزمین میں آپ واپس جائیے ہماری ان نشانیوں کے ساتھ. اور ایک اور نشانی، اسلک یدک فی جیبک، تم اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالو، تخرج، اور اس کو نکالو، بیضاء من غیر سو، تو وہ دیکھنے والوں کو نہایت روشن نکلے گا، روشن لگے گا، چمکتا ہوا ملے گا، من غیر سو، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اس میں ایسا کوئی برس کا معاملہ نہیں ہوگا، اس میں اس قسم کی کوئی پیتھولوجی یا ڈیزیز نہیں ہوگی، بلکہ یہ روشن دو آیات ہیں، ایک عصا جو کہ لاٹھی سے سانپ بن جانا، اور دوسرا یہی کہ ہاتھ ایگزلا سے نکال دینا اور وہ اچانک دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ بڑا ہی کوئی خوبصورت اور چمکتا ہوا ہاتھ ہے. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی گئی کہ خوف جو آپ کو طاری ہو گیا تھا اس سانپ کو دیکھ کر، تو آپ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے بدستور سینوں سے ملا لیجئے، جس کو ڈیفینسو پوز کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ایگزیلا کے اندر رکھ دیں. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ اضافی یہ تمہاری نبوت کی دو سندیں ہیں، یعنی اب آپ کو دو سندیں، دو طریقے اور دو آیات تو ایک طریقے سے اللہ نے دے دی، دو نشانیاں. ایک تو یہی تھی، ایک سب سے بڑی نشانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہاتھ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب اپنے بغل سے نکالو گے تو سفید چمکتا ہوا محسوس ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ لاٹھی کا عصا بن جانا. اور ایک اضافی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا اور یہ ایک نصیحت کے طور پہ سمجھا دیا کہ اگر آپ کو ڈر ہو بھی تو آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ سینے سے ملا لیجئے، جس طرح ڈیفینسو پوز ایگزیلا میں رکھتے ہیں، تو یہ اس سے بھی خوف جو ہے انسان کا جاتا رہتا ہے. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. سو یہ تمہاری نبوت کی دو سندیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، تو اس کو لے کر فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ. انہم کانوا قوما فاسقین، اور جس چیز کا تم کو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرو، کیونکہ وہ لوگ، وہ جو قوم ہے بڑی فاسق اور ناہنجار اور ظالم قوم ہے. وہ پوری کی پوری قوم فرعون کو ہی اپنا معبود سمجھ رہی ہے، اور بالخصوص فرعون نے بھی اس کو ایک طریقے سے دبایا ہوا ہے زمین میں. ہم پڑھ چکے ہیں کل ہی کہ یہ جو فرعون تھا اس نے پوری کی پوری بنی اسرائیل کو پیسا ہوا تھا، دبایا ہوا تھا. اس آیت نمبر 32 کے بارے میں ایک اشکال بھی ہے کہ یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ ہاتھوں کو اپنے بغل کے اندر ڈال لو، اس سے بھی جو انسان کا جو غم ہے وہ جاتا رہتا ہے، یا جو ایک طریقے سے خوف کی حالت ہے جس میں اندیشہ ہو جائے کسی کے حملے کا، تو یہ جو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اس ٹیکنیک سے زائل ہو جاتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. سائنس نے بھی اس کو پروف ابھی تو نہیں کرا ہے، لیکن یہ ہے کہ عنقریب فیوچر میں شاید پروف کر لے کہ اس قسم کا جو ڈیفینسو پوز انسان اختیار کر لیتا ہے کسی لڑائی سے بچنے کے لیے، تو یہ بھی در حقیقت اس سے ہی انسان کا جو خوف ہوتا ہے یہ جاتا رہتا ہے. اب اس میں کیا سائنسی حکمت ہے یہ انشاءاللہ فیوچر میں پتہ چل جائے گا. قال ربی انی قتلت منہم نفسا، اب یہ معاملہ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، لیکن یہاں پہ ایک اور بات ہو رہی ہے کہ وہاں اگر جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کیا معاملہ درپیش ہوگا. بھلا وہاں جا کر واپس مصر جانا ہے، ان کو وہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا قیمتی کو، تو وہاں کہیں جا کے میں چھپ نہ جاؤں، یا پھر باقاعدہ اے اللہ آپ مجھے اس محل میں بھیج رہے ہیں جہاں فرعون خود ہے، تو مجھ پر تو وہ قتل کا مقدمہ چلائیں گے، انکوائری ہوگی، کمیشن بیٹھے گی، تو اب آپ بھیج بھی ڈائریکٹ فرعون کے محل میں رہے ہیں. قال ربی انی قتلت منہم نفسا، تو انہوں نے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک آدمی کا قتل کر دیا ہے، انہی کی نسل میں سے ایک قیمتی کی جو ہے وہ جان لے لی ہے، وہ جو میں نے اس کو مکہ مارا تھا. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو اس کی تو جان نکل گئی تھی. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل نہیں کر دیں. اس سرزمین میں واپس جاؤں گا، یہ سارے مقدمے درج ہوں گے پھر سے، اور ڈائریکٹ فرعون کے محل، تو میرا جو بھانڈا ایک طریقے سے اور اوریاں ہو جائے گا. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي،
تو اے اللہ میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، اس کی زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے، اس کی گفتگو مجھ سے زیادہ صاف ہے، وہ باتوں کو آرام سے باتوں کے ذریعے سے ہی زیر کر دیتا ہے، اور علم بھی ہے اس کے پاس اور فہم بھی ہے، بات کرنے کا اور زیادہ سلیقہ ہے اس کا۔ منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی، تو ان کو بھی میرا مددگار بنا دے، میرا ہم ساتھی بنا دے کہ وہ میرے بوجھ کو تھوڑا سا سنبھال لے، سہارا دے دے۔ رد ان یصدقنی، اور میرے ساتھ رسالت بھی ان کو دے دیجئے کہ وہ میری تقدیر کی تائید اور تصدیق کریں، حضرت ہارون۔ انی اخاف ان یکذبون، کیونکہ مجھ کو تو اندیشہ ہے کہ یہ لوگ میری تکذیب کریں گے، وہ پوری کی پوری قوم فرعون کی اور اس کے درباری، اس کے لاؤ لشکر جو ہے وہ تو مجھے جھٹلائیں گے، وہ آسانی سے تسلیم نہیں کریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنا دیتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تم نے دعا کری ہے اور دعا پہ ہم لبیک کہہ رہے ہیں، ہم تم دونوں کا ایک خاص شوکت عطا فرمائیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، تمہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو، جس طرح تمہیں آپ کو جس طرح بچپن میں ہم نے دے دی تھی، چہرے پر محبت کا ایک پڑتاؤ ڈال دیا تھا، محبتاً منی کے جو الفاظ آئے تھے کہ آپ کو جب صندوق سے اٹھایا تھا فرعون نے تو وہ ایک دم آپ کی محبت میں ایک طریقے سے گرفتار ہو گیا تھا کہ اتنے پیارے بچے کو تو ابھی قتل نہیں کرنا ہے، حالانکہ پورے کے پورے اپنی آبادی کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، لیکن خود اس بچے کو اس نے قتل سے وہ رک گیا، اس کی بیوی بھی اس میں آڑے بن گئی، تو وہی بچہ در حقیقت اسی کی ہلاکت کا ایک ذریعہ بنا۔ تو جس طرح بچپن میں ہم نے آپ پر ایک محبت کا پڑتاؤ ڈالا تھا، تو اب آپ جب قوت اور جوانی کی اس اسٹیج تک پہنچے ہیں، عمر تک پہنچے ہیں، تو اب ہم آپ کے اور آپ کے بھائی کی شخصیت میں ہم وہ روب ڈال دیں گے، دبدبہ ڈال دیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو جس سے ان لوگوں کو تم پر دست بازی نہیں کر پائیں گے وہ لوگ، یعنی ان کے ہاتھ پھر اے موسیٰ آپ کے اوپر کوئی اقدام کرنے سے رک جائیں گے، اور نہ صرف آپ کے اوپر کوئی اقدام سے رک جائیں گے، آپ کے بھائی کی شخصیت میں بھی ہم وہ روب اور دبدبہ ڈال دیں گے، تو وہ کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے بہت دفعہ سوچیں گے۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، یہ ہمارے معجزات ہیں، ہماری آیات ہیں، ہماری نشانیاں ہیں، یہ تم دونوں لے جاؤ، اور جو تمہارے پیروکار ہوں گے یعنی ان لوگوں پر وہ بھی غالب رہیں گے، یعنی جو تمہیں فالو کریں گے، تمہارے ساتھ ساتھ دین اسلام کی دعوت کو قبول کریں گے، ہم ان کو بھی غلبہ اور حکمت اور طاقت عطا فرمائیں گے، دانائی عطا فرمائیں گے، حکومت عطا فرمائیں گے، اختیار اور قدرت عطا فرمائیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ، سو جب ان لوگوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، بآیاتنا، ان کی اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی دلیلیں لے کر، روشن آیات لے کر، بینات، قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، تو انہوں نے تو وہی معجزات دیکھ کر وہی کہا جو پہلے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایک دم کھلم کھلا جادو ہے، ایک دم کھلم کھلا جادو ہے، مفترا، اور خام خواہ خدا تعالیٰ پر یہ افترا کیے جا رہے ہیں اپنے جادو سے۔ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی، بلکہ یہ ہمارے اگلے باپ داداؤں کی باتیں ہیں، انہی کی آوازیں ہیں، یہ پوری کی پوری اسی زمانے سے یہ چلتی آ رہی ہیں، یہ کہ یہی بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کی قدرت پر لبیک کہو۔ اب یہ باتیں تو کب سے ہمارے پرانے آباء و اجداد بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ تو محض ایک جادو ہے مفترا، جو کہ خام خواہ اللہ تعالیٰ پر یہ ایک جھوٹ گڑ رہا ہے، مفترا کر رہا ہے۔ وما سمعنا بہذا، ہم نے نہیں سنی یہ باتیں، فی آبائنا الاولین، مگر ہمارے باپ داداؤں کی طرف سے بھی یہی اساطیر الاولین، قصے ہیں، کہانیاں ہیں جو پچھلے لوگوں سے چلی آ رہی ہیں۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو صحیح دین لے کر آیا، جو صحیح دین اس کے پاس سے لے کر آیا ہے، یعنی جو ہدایت کے راستے پر ہے، سیدھی طلب پر ہے، توحید کی اشارہ پر ہے، اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اس کا انجام بھی اس عالم سے اچھا ہونے والا ہے۔ دنیا میں تو ایسے شریف لوگوں کو اگر تکالیف ملتی ہیں، لیکن آخرت اور عقوبت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اب یہ معاملہ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا اور اہل ایمان کا ساتھی بن جائے گا، تو اس کے لیے تو آخرت کا انجام بھی بہت اچھا ہے، اور وہ بالخصوص اٹ سیلف وہ اپنے اس راستے پہ اور توحید کی سیدھی راہ پر وہ گامزن ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور یقیناً فلاح نہیں پائیں گے ظالم لوگ، ناہنجار لوگ، اور ایسے لوگ جو کہ زمین میں فساد مچائیں۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور یہ سارے دلائل دیکھنے کے باوجود، حالانکہ دل نے اس کے تسلیم کر لیا تھا کہ یہ جو حضرت موسیٰ لے کر آئے ہیں یہ واقعتاً جادو نہیں ہے، یہ ظاہر بات ہے کوئی الگ ہی شے ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، دل نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود فرعون نے کہا الملأ، اے میرے درباریوں،
ما علمت لکم من الہ غیری، مجھ کو تمہارا اپنے سوا کوئی خدا معلوم نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا ایک اس نے یوں سمجھیے کہ گھمنڈ کا انداز ہے، کہنے لگا کہ یہ میری سلطنت ہے، میں ہوں یہاں کا خالق، مالک تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، ظاہر مالک تو ایک طریقے سے مالک اور خالق میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ خود بھی مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کا پالنے والا ایک ہی ہے، لیکن اختیار مطلق وہ سمجھتا تھا اس کا ہے کہ میں نے دیکھو حکم دے دیا اس بنی اسرائیل کو کہ سارے کے سارے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کر دو، دیکھو ہو رہا ہے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، دیکھو وہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس سرزمین مصر کا جو معاشی سیاسی نظام ہے، ویلیوز ہیں، اقتدار ہے، ثقافت ہے، تمدن ہے، یہ سارے کے سارے کے اوپر میرا قبضہ ہے، میری قبضہ قدرت ہے، اس معنی میں وہ معبود کہتا تھا۔ وہ اس معنی میں نہیں کہتا تھا کہ میں نے جو ہے تخلیق کری ہے انسان کی، نہیں، آسمان زمین کو بنایا، کون بے وقوف ایسا کہتا ہے؟ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، گھمنڈ کا یہ عالم ہے کہ وہ بے ساختہ بول رہا ہے کہ اے درباریوں، مجھ کو تمہارے اپنے سوا کوئی معبود نہیں معلوم ہوتا، یعنی سب سے بڑا معبود میں ہوں یہاں پہ، معاذ اللہ۔ فأوقد لی یا حامان علی الطین، تو اے حامان، اس کا جو وزیر تھا فرعون کا، اس کو آرڈر دے رہا ہے کہ تم میرے لیے مٹی کی اینٹیں بناؤ بڑی بڑی، اور اس کو آگ میں ذرا تپاؤ، علی الطین فاجعل لی صرحا، اور اس کو تپانے کے بعد ایک پختہ اینٹوں سے میرے واسطے ایک بہت بڑی ایک عمارت بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں میں، اس کی کہیں رہائش ہے، آسمانوں پر ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، تو ذرا اونچی عمارت بناؤ، میں جھانکوں تو صحیح ایسے خدا کو کہ جس کے بارے میں یہ گمان کر رہا ہے کہ مر کے ہمیں اسی خدا کے پاس جانا ہے، تو ایسی بڑی عمارت تعمیر کرو۔ یعنی گھمنڈ اور شرک کا یہ انداز ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو اس دعوے میں کہ میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، مجھے تو لگتا ہے یہی جھوٹ بول رہا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور فرعون اور اس کے تابعین نے ناحق دنیا میں سر اٹھا کر رکھا تھا، یعنی وہ غیر حق زمین میں فساد مچاتے تھے، ناحق۔ زمین تو اصلاح کے لیے بنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے سارے کے سارے اللہ والے ہو جائیں، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے منصب میں ایک آڑ بنے ہوئے تھے، تو زمین میں فساد مچا رہے تھے ناحق۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس ہمیں واپس، وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، گمان ان کو یہ ہو گیا تھا کہ وہ ہمارے پاس واپس آئیں گے ہی نہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے اس تکبر کی وجہ سے اس کو بھی اور اس کے لاؤ لشکر کو بھی، اس کے تابعین کو، تبع تابعین کو، سب کو دریا میں ڈال کر پھینک دیا، یعنی غرق کر دیا پھر۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، سو دیکھ لو ظالموں کا کیا غلط انجام ہوا ہے، ہولناک انجام ہوا ہے۔ یہ جو ناہنجار اور شرکیہ آفتہ لوگ تھے، ان کا کیا حشر کرا ہے ہم نے کہ ان محلات سے نکال کر، ان کو ان باغات اور چشموں سے نکال کر غرق کر دیا ہم نے سمندر کے بیچ میں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان لوگوں کا ایسا امام بنایا ہے، کس کا امام بنایا؟ ہم نے ان کو دوزخ کا، جو کہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے روز ان کی کوئی مدد نہیں کری جائے گی۔ یعنی ان کے پاس تو ہم نے دنیا پہ بھی لعنت لگا دی ہے، آخرت میں بھی لعنت لگا دی ہے، اور وہ سب لوگوں کو گویا کہ آگ کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ اور موجب بن رہے ہیں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے لگا دی ہے، چپکا دی ہے ان کے پیچھے لعنت، جو کہ دنیا میں ان کو فالو کر رہی ہے۔ اللہ نے لعنت لگا دی ہے، وہ دنیا میں ان کو فالو کر رہی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور ہم نے جو قیامت بھی ان کا جب حشر کریں گے، وہ بھی ہم بدحال لوگوں میں سے ہی کریں گے، ان کا بھی جو حشر ہے وہ خوشحال اور خوشائن نہیں ہوگا روز قیامت میں بھی۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے چوتھا رکوع جو ہے مکمل ہو گیا، اب پانچواں رکوع، کیونکہ آج 9 رکوع کرنے ہیں کسی طرح 11 بجے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طاقت عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، اور آپ سب کو بیٹھنے کی بھی ہمت عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اگلی امتوں میں سے ہلاک کیے پچھلی کتابوں کی بھی باتیں بتائی تھیں، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جو سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ پیچھے کتاب یعنی تورات ان کو بھی دی گئی تھی، تورات سے مراد یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کتاب ملی ہے،
یہ تو تورات تھی، لیکن ان کے بعد بھی اور ان سے آگے پیچھے بھی جو کتابیں گزری ہیں، جس طرح داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، اور اسی طریقے سے انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی گئی. الاولی بصائر للناس، یہ جو کتابیں تھیں یہ لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے تھیں. یعنی اگلی امتوں کا بھی جو ہلاک ہوئے ہیں سارے کے سارے، وہ انہی کتابوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئے ہیں، انہی کتابوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں، جو اخلاق میں ان پر گراوٹ ہو رہی ہے. تو یہ تو معاملہ ہے سارے کے سارے انسانوں کا بھی آج بھی، کہ انسان قرآن مجید پر بھی عمل نہیں کر رہا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری کتابیں تو گویا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کتابوں کو مجموعی طور پہ کہہ رہا ہے بصائر للناس. یہ کتابیں جو تھیں بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جو تورات نازل ہوئی ہے، اور آج کے دور میں یہ قرآن مجید ہم سب کے لیے، یہ تمام چیزیں گویا کہ بصائر للناس ہے، لوگوں کے لیے نصیحت کا ایک ذریعہ ہے، آنکھیں کھول دینے کا ایک ذریعہ ہے، دانش مندی کا ایک ذریعہ ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لعلہم یتذکرون، اور پھر سب سے بڑی نصیحت اخذ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ذکر کرنے کا اور یاد دہانی اور فہم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، اور آپ جب طور کی مغربی جانب میں موجود نہ تھے اے نبی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب دیکھیں 5ویں رکوع میں خطاب ہو رہا ہے، کیونکہ مکے والے بھی ابھی نبوت اور رسالت سے واقف تو نہیں تھے، وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب کیا ہے. یہ بڑی حیرانگی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. لیکن وہ خود ذرا یہ غور کریں کہ یہ ساری غیب کی جو خبریں بتائی جا رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات سمجھائے جا رہے ہیں، تو اے نبی آپ کو یہ کہاں سے مل رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. یہ تو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم آپ کو غیب کی باتیں سمجھا رہے ہیں. وما كنت بجانب الغربی، اے نبی آپ تو وہاں موجود نہیں تھے کوہ طور کی طرف، جبکہ ہم نے اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو وہ احکام دے رہے تھے، شریعت دے رہے تھے، تورات کی لکھی ہوئی کتابیں دے رہے تھے، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ کو غیب کی باتوں کا کیسے علم ہوگا؟ وما كنت من الشاہدین، اور نہ آپ ان لوگوں میں سے موجود تھے جو اس زمانے میں تھے. ولكننا انشأنا قرونا فتطاول علیہم العمر، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سی نسلیں پیدا کر دیں، پھر ان پر زمانہ دراز گزر گیا، وہ اپنی عمریں پوری کر چکے، اپنے ساز و سامان سے انجوائے کر چکے. ظاہر بات ہے ان پر جو آخری رسول تھے وہ تو ایک طریقے سے بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طریقے سے، اور یہ سارا مکالمہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. تو وہاں ایک پورا کا پورا ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، تقریباً کم و بیش 3000 برس گزر چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے یہ آخری پیغمبر تک کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اس سے پہلے تو ایک الگ معاملہ تھا کہ کم و بیش 3000 2500 سال تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا تھا کہ یہودیوں پر باقاعدہ رسول نہ بھیجے گئے ہوں. ہاں لیکن اس کے بعد جو ایک طویل عرصہ آیا تھا، ایک وقفہ آیا تھا. تو یہاں یہ بتائی جا رہی ہے بات، وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، ہم نے موسیٰ کے بعد بھی تو بہت سی نسلیں پیدا کر دیں، پھر ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا ان پر. وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور اہل مدین میں بھی یہ قیام پذیر آپ نہیں تھے کہ آپ کو وہاں کے نبی حالات پتہ ہوں، ان کے حالات کے واقفیت ہو، کہ وہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قمطی کو مار دیا تھا، یہ ساری باتیں آپ کو نہیں پتہ. یہ تو غیب کی باتیں ہیں. یہ جو مشرکین پوچھ رہے ہیں بار بار آپ سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا، آپ کو نہیں پتہ، یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تتلو علیہم آیاتنا، یہ ہماری آیات ہیں، ان لوگوں کو آپ پڑھ کر اب سنا رہے ہیں. وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور واقعتاً ہم ہی ہیں رسول بنانے والے، یعنی ہم بھیج رہے ہیں اب آپ کو. حضرت اسماعیل سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، جو اس طرح میں نے ابھی بتایا بڑا طویل جو وقفہ تھا، اس سے پہلے تو ان کے درمیان نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، ان کے پاس کتابیں تھیں، تورات زبور موجود تھی، لیکن پھر جو طویل عرصہ گزرا ہے اس سے یہ مکے والے اب ناواقف ہیں. جس طرح میں نے بھی بتایا 3000 برس سے کہ کوئی نبی نہیں آیا، تو مکے والے واقعتاً ایک طریقے سے ناواقف تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرض منصبی دیا، اور اس کو پھر وہ آگے لے کر پہنچے. تو یہاں اللہ فرما رہے وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم ہی ہیں رسول بنانے والے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، اور اسی طرح آپ اس طور کی جانب گوشے میں بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر.
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، اور اپنے رب کی رحمت سے آپ ایسے لوگوں کو ڈر سنائیے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ شاید وہ نصیحت اخذ کر سکیں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہم رسول کبھی بھیجتے ہی نہیں مگر ان پر ان کے کرداروں کے سبب کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے۔ یعنی ہم پہلے رسول بھیجتے ہیں، اس کے بعد ان پر عذاب آتا ہے۔ ہمارا یہ قاعدہ اور سنت نہیں ہے کہ ہم جو ہے پہلے رسول بھیجے بغیر جو ہے عذاب الہی برسا دیں، نہیں۔ رسول پہلے بھیجے جاتے تھے اور وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دیتے تھے، ان کو خبردار کر دیتے تھے، اتمام حجت کر دیتے تھے، اس کے بعد عذاب آتا تھا۔ تو اگر یہ بات ہماری طرف نہ ہوتی کہ ان کے کرداروں کے سبب کوئی نہ کوئی ان کو تکلیف تو پہنچتی، اگر ہم رسول نہ بھیجتے اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، فیقولوا، تو وہ ایک دم جھنجھلا کے کہہ اٹھتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ تو نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ فنتبع آیاتک، تو ہم تو آپ کے احکامات کو اتباع کرتے، ان کی آیات کو فالو کرتے، آپ کی گائیڈنس کو فالو کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والوں میں ہو جاتے۔ یعنی آپ پہلے رسول بھیجے بغیر اللہ تعالیٰ اس طرح معاملہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتا، پہلے رسول کو بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم وَلَوْلَا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، ایک طرف تو ان کا یہ مکالمہ ہے کہ یا اللہ پہلے تو رسول بھیج، اس کے بعد ہم اتباع کریں گے، اور جب رسول آ گیا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس ہمارا امر حق آ گیا ہے، سچی بات آ گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گئے من عندنا، اللہ کی طرف سے، قالوا لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، اب اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو ایسی کتابیں کیوں نہیں ملی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ ان کو تورات لکھی ہوئی کتابوں میں دی گئی، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، 9 بڑی نشانیاں دی گئیں، من و سلوہ ان کی قوم کو اتار کر دیا گیا، تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی نشانیاں کیوں نہیں دے رہا ہے جیسے موسیٰ کو ملی تھی؟ ایک طرف یہ بات ہے اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ اگر رسول نہ ہوتا تو عذاب الہی اللہ تعالیٰ تو نے کیوں بھیج دیا؟ تو یہ ان کا خود کا معاملہ جو ہے گویا کہ بین ہے، گڈمڈ ہوا ہوا ہے ایک طریقے سے۔ اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، تو کیا بھلا وہ یہ بات بتاؤ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اس سے قبل، تو اس کے بارے میں بھی تم لوگ منکر ہوئے تھے یا نہیں؟ انکار کرا تھا یا نہیں؟ کفر کیا تھا یا نہیں؟ تم نے اس تورات کا کتنا حق ادا کر لیا جو اب اس قرآن مجید کا حق ادا کرو گے؟ تم نے ان کے وقت کے رسول کا کتنا حق ادا کرا تھا؟ ان کو بھی تم لوگ نے ایک طریقے سے جھٹلایا ہی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم کیوں خیال کرو گے؟ قالوا سحران تظاہر، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جادو ہیں۔ سحران تظاہر کا مطلب سمجھ لیجئے، یہ دونوں جادو سے مراد کیا ہے؟ یعنی مشرکین مکہ یہ کہہ رہے ہیں یا تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ایک قول تو یہ ہے سحران تظاہر میں یہ دونوں کے دونوں نبی آ جائیں گے، کہ اس وقت فرعون نے ایک طریقے سے کہا ہو یا اس کے درباریوں نے پکار کر کہا ہو کہ یہ دونوں ہی جادوگر ہیں جنہوں نے جادو کر کے ہماری قوم کو مول لی لیا ہے، اور ایک طریقے سے قوم کو آڑے ہاتھ لے کر ہمارے خلاف کوئی جادو کا کھیل یہ دونوں نبی کر رہے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ یہ قول ہے مکے کے مشرکین کا کہ یہ دونوں جادو ہیں۔ دونوں جادو سے مراد تورات اور قرآن، یہ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں۔ قرآن بھی تائید کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، پیشن گوئیاں دائر کر رہا ہے ایک طریقے سے، اور تورات میں بھی پیشن گوئیاں انفیکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن کی، تو گویا کہ حضور اور قرآن مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشن گوئیوں کا جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تورات میں بھی وہ واقعات ہیں جو کہ قرآن میں ہیں، قرآن میں لکھے ہوئے ان کی پیشن گوئیاں، اور قرآن میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو ایک رائے کے مطابق یہ قول ہے مکے کے مشرکین کا کہ سحران تظاہر، یہ تورات اور قرآن دونوں، ہم ان دونوں کے منکر ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ایک، یوں سمجھیے کہ ہم جولی ہیں، اور ایک طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ان کو کہ یہ جادو ہیں ہماری مانند، ہم سمجھتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے معاذ اللہ۔ قالوا سحران تظاہر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کھلم کھلا جادو ہیں۔ وقالوا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں انا بکل کافرون، کہ ہم ان دونوں کتابوں کے منکر ہیں، ان دونوں کتابوں کو ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ قل، تو اے نبی ان سے کہیے فأتوا بکتاب من عند اللہ، اب اس کا مطلب سمجھ آئیے کہ یہ مشرکین مکہ کا ہی قول ہے، تو اے نبی آپ ان سے کہیے اچھا تم کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے ہی لے کر آ جاؤ، ہوا اہدی منہما اتبعہ،
جو کہ زیادہ ہدایت یافتہ ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ یعنی تم تورات اور قرآن سے بڑھ کر کوئی اچھی کتاب لے آؤ تو میں پیروی کیوں نہیں کروں گا؟ میرے اندر کوئی عصبیت نہیں ہے، جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی میں کیوں نہیں قبول کروں گا؟ یہ وہی انداز ہے جیسے آگے آپ پڑھیں گے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ نبی ان سے کہیے کہ اگر واقعتاً اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، رحمان نے کوئی بیٹا جنا ہوتا معاذ اللہ، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، پرستش کرتا، پوجا کرتا۔ جب رحمان کی کوئی کوئی ہے ہی نہیں اولاد، صرف وہ اکیلا تنہا ہے، تو ظاہر بات ہے میں اسی کی عبادت کروں گا۔ ہاں اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہیں پوچھتا؟ تو اسی طرح اگر تم سمجھتے ہو کہ تورات اور قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی کتاب ہے تو میں کیوں نہیں پیروی کروں گا؟ ہوا اہدا منہما، جو کہ تم سمجھتے ہو بہت ہدایت یافتہ ہے، تو میرے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہوگی میں اس کو فالو کروں گا، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید سب سے زیادہ اونچی کتاب ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اس احتجاج کے بعد اگر اے نبی یہ آپ لوگوں کا کہنا نہ مانیں، کہنا نہ کر سکیں، مطلب اس دعوے پہ پورا نہ اتر سکیں، فَعْلَمْ، تو جان لیجیے، انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی محض نفسانی خواہشات پر چل رہے ہیں۔ یہ سارے مشرکین مکہ کی اصل مسئلہ اور اصل جڑ یہ ہے کہ ان کے اندر خواہش نفسانی بہت ہے، وہ اپنے اس پہ چل رہے ہیں، اپنے اٹکل پرچو میں کام چلا رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے زیادہ اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو کہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہو، ہدم من اللہ، اور اس اللہ کی ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہو، من جانب اللہ کے کوئی دلیل آ رہی ہو اس کے پاس، لیکن اس دلیل اور اس روشن آیات، واضح نشانی اور صریح دلیل کے باوجود وہ اپنی خواہش نفسانی پر چل رہا ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ راہیاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا قوم ظالم کو، ایسے ناہنجار اور ایسے عصبیت زدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ سیدھی راہ نہیں دکھلاتا۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے 5واں رکوع بھی مکمل ہوا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس کلام میں یعنی قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے اپنے احکامات بھیج دیے ہیں تاکہ یہ لوگ غور کریں، سوچیں، سمجھیں۔ پے در پے ہم جو ہے اس کتاب سے ریلیٹڈ اتنی روشن آیات بھیج رہے ہیں، لیکن ان کا کیا معاملہ ہے؟ سحران تظاہر بول رہے ہیں۔ ایک طرف تو تورات بھی ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے، فصل ہے تورات کی، زبور کی، انجیل کی، اور بالخصوص قرآن کی، تو یہ تو بار بار ہم اپنی ایک سلسلے، ایک کڑی کو، روشن کڑی کو اور سنہری زنجیر کو اور زیادہ نمایاں کر کے ان کی طرف لے کر آ رہے ہیں تاکہ یہ لوگ غور کریں، سوچیں کہ یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، تو ہم تو پے در پے ان پہ کتابوں کا انبار ایک طریقے سے بھیج رہے ہیں، لیکن لعلہم یتذکرون، اس سبب بھیج رہے ہیں تاکہ یہ غور کریں، سوچیں، سمجھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو ہم کتاب دیتے ہیں، من قبل ہی، ان سے پہلے، یعنی اشارہ ہے اب پرانے سابقہ لوگوں پہ، بنی اسرائیل کی طرف، مشرکین مکہ سے پہلے جو قوم آباد تھی، اچھے لوگ جو تھے بنی اسرائیل پہ، جو واقعتاً خلوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم، ان لوگوں کو جب ہم نے آسمانی کتابیں دی تھیں جو ان سے منصف بھی تھیں، تو وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ پہلے تورات پہ بھی لاتے تھے، اور اب ہم نے، اور ظاہر بات ہے اس میں یہود کے بعد نصارہ جو آباد ہوئے انہوں نے انجیل پہ بھی ایمان لایا، پرانی ساری کتابوں پر ایمان لایا، اور اب اس قرآن مجید پر بھی ان کا ایمان جو ہے وہ ایک دم بلند ہے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے اس قرآن مجید کی اب آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ، وہ کہتے ہیں کہ بالخصوص یہ حق ہے من ربنا، ہمارے رب کی جانب سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، اور ہم تو اس سے آنے سے پہلے ہی اسلام لے آئے تھے۔ یعنی جو دل سے مانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ واقعتاً سمجھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بتا رہے ہیں یہ حق ہے، اور ہم تو اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں، یعنی سابقہ امت میں سے سارے کے سارے انسان ان کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا ان کی پختگی کی وجہ سے، بما صبروا، ان کے ثواب ان کو اس وجہ سے ملے گا کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ان کی یہ بھی روش ہے کہ وہ برائی کو اچھے طریقے سے دور کرتے ہیں، بدی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے،
ایذا کی تکلیف اور اس طریقے سے دفتن حملہ آور نہیں ہوتے، بلکہ ہر برائی چیز کو نیکی سے تبدیل کر دیتے ہیں، نیکی سے، حسن سے اور اخلاق سے دور کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی یہ بھی خاصیت ہوتی ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ سابقہ امت میں سے ہے جو کہ تورات کو مانتے تھے، انجیل کو بھی مانتے تھے، اور اب بغیر کسی ضد اور ہٹ دھرمی کے قرآن مجید کو بھی ان لوگ نے تسلیم کر لیا، تو ان کو گویا کہ دوہرا اجر دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ڈبل ریوارڈ۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں اعراض کر لیتے ہیں، پھر ہٹ جاتے ہیں اس جگہ سے، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں قالوا سلاما، کہ جب عباد الرحمن سے، اللہ کے نیک بندوں سے کوئی جاہل کلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے اس سے الگ ہو جاتے ہیں، اس سے زبردستی منہ نہیں لگتے، بلکہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، عنہ، اس سے ہٹ جاتے ہیں، ٹال جاتے ہیں اس چیز کو۔ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارا دین، ہمارے لیے ہمارا طریقہ، ہمارے لیے ہماری شریعت، اور تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا طریقہ، تمہاری شریعت، تمہارے طریقے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم جو ہے آپ کو سلام کرتے ہیں، اور ہم جو ہے بے سمجھوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم جو ہے اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتے، ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے۔ اس آیت کے پس منظر ایک واقعہ بھی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آیت جو ہے بالخصوص ایک خاص زمانی کیفیت میں بھی نازل ہوئی ہے۔ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی وہ تو حبشہ کی طرف ہوئی تھی، وہاں کچھ لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے، اور پھر وہاں سے وفد آیا تھا حضور سے ملنے کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے ان کے دل میں ایک جستجو تھی ملاقات کی حضور سے، کہ ہم جن نبی پر ایمان لائیں ان سے ذرا ملاقات بھی کریں۔ تو یہ نصارہ تھے، تو جب یہ لوگ مکے میں آئے تو مکے والوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو ان پگلوں کو، بے وقوفوں کو، کہ یہ ان کے پاس کتاب بھی تھی، شریعت بھی تھی، یہ تو زیادہ بہتر تھے، اب یہ ایمان لے آئے حضور پر، یہاں آ گئے ان سے ملنے، یہ تو بے وقوف ہیں۔ تو انہوں نے اس پر کہا کہ ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے، آپ کے لیے آپ کا اعمال ہے، ہم پہلے بھی حق پر تھے، ہم ابھی بھی حق پر ہیں، تو ہم جھگڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ سے، لا نبتغی الجاہلین، ہم الجھنا ہی نہیں چاہتے جاہلوں سے۔ مسافر تھے، جھگڑا کیوں کرتے، کس نیت کی وجہ سے کرتے؟ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور ہدایت پالنے والوں کا علم بھی اس کو ہے، یعنی جو ہدایت کا طالب ہو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کب ہدایت دینی ہے، کس کو کب اسلام کی روح سے آشنائی دینی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ آیت خاص طور پر حضرت ابو طالب کے لیے، یہ سمجھ لیجئے، آیت نمبر 56۔ حضور کے سگے چچا، سن 10 میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، محروم گئے دنیا سے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ کوشش کری تھی اپنے ان چچا پر۔ میں ادب سے ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا احسان ہے، کیونکہ وہ پرورش کری، سہارا دیا، قریش جب پیچھے لگا ہوا تھا تو ایک سپورٹ دی، تو حضور پر احسان ہے تو گویا کہ ہم پر بھی ان کا ایک طریقے سے احسان ہی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ محروم گئے، حالانکہ حضور نے بہت کوشش کری، حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی بولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چچا جان آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجئے، بول دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اگر آپ یہی بول دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کے لیے کوئی دعا کر سکتا ہوں، لیکن یہ تک نہیں بولا انہوں نے۔ لیکن بہرحال اسی کی آیت کی ضمن میں یہ آیت ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت یافتہ نہیں کر سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت کا ذمہ تو ہمارے لیے ہے، اور ہم جو ہے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یا جو چاہتا ہے ہدایت یافتہ ہونا، جس کے اندر طلب ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور ہمیں معلوم ہے ان کا بھی راستہ، جو کہ علم والے ہیں، کس کو علم دینا ہے، کس کو ہدایت دینی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، مشرکین مکہ کی طرف منسوب کر کے یہ سارے کے سارے مسلمین کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر اس دین کی ہدایت پر چلنے لگے، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہم تو اس زمین سے باہر نکال دیے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے۔ یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیں کیونکہ یہ لفظ پہلے بھی آ چکے ہیں سورہ انفال میں، یہ تخطف، جس طرح وہاں آیا تھا تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ مسلمانوں جو کہ ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو، تو تمہیں تو یہ اندیشہ تھا جب تمہاری تعداد کم تھی کہ تمہیں جو ہے زمین سے اچک لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ اچکنا یا تخطف کا مطلب ہے کسی کو ختم کر دینا، کسی کو تباہ و برباد کر دینا۔ تو یہ جو سادہ نو مسلمان ہوئے تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ اے نبی اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو پورا کا پورا جو عرب ہے، مشرکین ہے، یہ تو سارے کے سارے کافر ہیں، یہ تو ہم سب کو پیس دیں گے، رون دیں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پورے عرب کی دشمنی ہم کیسے مول لیں؟ اتنی طاقت، اتنی جمعیت تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اتنے وفادار ہوتے ہیں نا کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کچھ ایسے بھی صاحب ایمان وہاں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں، کہ وہ انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ جو حضور کا حکم آتا تھا فوراً اس پر لبیک کہتے تھے۔ لیکن ہر قسم کے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، کچھ لوگ رکتے ہیں کہ کوئی اور لوگ آگے چلیں تو ہم بھی چلیں پیچھے۔ ہر بعد بعد والی معاملات ان کے اندر نہیں ہوتے، وہ کیفیت نہیں ہوتی ان کے اندر۔ لیکن کچھ اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اس تک کی ہمت نہیں کرتے کہ پیچھے پیچھے چلیں۔ ان کا یہ قول ہے کہ جو ایک دم ہی ڈرے ہوئے مسلمان تھے اور ذرہ بھر ان کے اندر کوئی آگے بڑھنے کی امنگ تھی ہی نہیں، وہ ان کا یہ قول ہے کہ ہمیں تو ڈر یہ ہے نتخطف من ارضنا، کہ اگر ہم اے نبی آپ پر ایمان لے آئیں تو ہم تو اچک لیے جائیں گے اپنی اس سرزمین پہ، ہم لوگ تو مائنورٹی ہیں۔ اولم نمکن لہم حرما، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے کہ کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ یہ بلد الحرام ہے، ہر چیز ہم نے یہاں میسر کری ہوئی ہے۔ یجبا الیہ ثمرات، یہاں تو میسر ہے ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھل بلکہ کھنچے چلے آتے ہیں، کل شیء، ہر قسم کے۔ رزقا من لدنا، جو ہمارے پاس سے ایک عمدہ رزق بھی ہے، ہماری قدرت ہے، ہماری رزاقی سے کھانے کو ان کو چیزیں مل رہی ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، علم سے خالی ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں حرم میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ سارے کے سارے ثمرات کھینچے چلے آ رہے ہیں، پھر بھی ان کو اندیشہ ہے، ڈر رہے ہیں۔ آج بھی آپ نقشہ دیکھیں، پوری دنیا کا پھل وہاں موجود ہوتا ہے، جو حاجی لے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، پھل وغیرہ، میوے وغیرہ ہر کونے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ حرم کیسے اس طرح اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا؟ یہ تو بنجر زمین تھی، وادی غیر ذی زرع تھی۔ تو یہ حرم جو ہے، یوں سمجھ لیجئے یہ کبھی بھی پھلوں کی زیادتی سے ناکافی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تو دعا کری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے بندے نے، اللہ کے بندے نے، وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ تو اس وادی غیر ذی زرع میں پھلوں کی کثرت کر دے، میں اپنی اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں، تو میری اولاد کو بھی مسلم رکھنا، ہمارے انڈر جو نبی اب بیدار ہوگا اس روئے زمین پر بھی اس کو بھی مسلمین مسلم رکھنا۔ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں کوئی شجر نہیں ہے تو یہاں پہ پھلوں کی کثرت رکھ دے۔ تو اس وادی غیر ذی زرع کو، جہاں کوئی پھل پودے نہیں تھے، تو ہم نے تو اس کو ایک طریقے سے سارے پھل تم دیکھتے ہو کھینچے چلے آتے ہیں، تو حرم کو تو ہم نے بنایا ہی اس طریقے سے، تو یہ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ اس حرم میں رہنے کے باوجود تم ڈر رہے ہو اے مسلمانوں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم بہت سی ایسی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے ساز و سامان پر عیاشی اور عیاشی میں پڑے ہوئے تھے، عیش پر ان کو ناز ہو گیا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہیں اترا رہے ہیں، ہماری تجارت ہے، معیشتها، ہماری معیشت ہے، ہمارا نظام ہے، ہمارا مستحکم نظام ہے، ہماری پلاننگ ہے، تو وہ اس پہ اترا رہے تھے۔ تو ایسی کئی بستیوں کو، اے قریش تم سے زیادہ طاقتور تھی، ہم ہلاک کر چکے ہیں، تمہیں وہ نظر نہیں آتا؟ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو ان کے گھر بھی تھے تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں، کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، یا عمورہ صدوم کی بستیاں پڑی ہیں، قوم شعیب کے بڑے بڑے محل پڑے ہیں، قوم سمود کے وہ پورے کے پورے پہاڑوں سے تراشے ہوئے جو محل ہیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ لم تسکم من بعدہم، وہ کبھی آباد تو نہیں ہوئے، الا قلیلا، سوائے تھوڑی دیر کے لیے۔ اکثر و بیشتر تم جا کے دیکھو وہاں کے محل مکین ہیں ہی نہیں، اور مکان خالی پڑے ہوئے ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ان سب باتوں کے بعد تو ہم ہی وارث رہے۔ ساری کے ساری جو بستیاں تھیں وہ ہلاک کر دی گئیں۔ الوارث، اور ظاہر بات ہے جو پیسہ بھی انسان چھوڑ کر جاتا ہے، الوارث تو وہی ہے، یہ پیسہ چاہے مال متاع، ان ساری چیزوں کو جو تم چھوڑ کر چلے آتے ہو، ان کا وارث تو اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جاتی ہے، اسی تک یہ سارا کا سارا مال اور تمہارا متاع جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور اے نبی آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ ان کے بستیوں کے مرکزی مقام پر وہ رسول نہ بھیج دے۔ کوئی کیپٹل ہوتا ہے ہر ملک کا، ہر جگہ تو بھیجنا غیر مناسب ہے، کیپٹل سے ظاہر بات ہے پورا اسٹیٹ جو ہے وہ واقف ہو جاتے ہیں، آگاہی ہو جاتی ہے کہ یہاں کیپٹل میں اللہ کا رسول اترا ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا، جو کہ ان کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، اللہ کی آیات کو ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور ہم ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اسی حالت میں کہ وہاں کے باشندے بہت ہی شرارت پہ ہوتے ہیں، بہت ہی ظالم ہوتے ہیں، بڑی شرک کی روش اختیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور اے انسانوں ذرا خود سوچو کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے وہ تو محض چند روز دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے، وَزِینَتُهَا، اور یہیں کی زیب و زینت ہے۔ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے، اس کا ساز و سامان بھی زینت ہے، عارضی ہے، ایک دم اس کا ساز و سامان بھی اچانک ختم ہو جاتا ہے موت کے بعد۔ تو
یہ سارا کا سارا ٹرانسفر ہو جاتا ہے ان کی نسلوں پہ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو عارضی سی ہیں. تو ذرا خود سوچو کہ محض چند روزہ دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے جو ہم تمہارے اندر یہ زینت کھپائی ہوئی ہم نے، وما عند اللہ خیر وابقا، اور اس کے برعکس جو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا اجر و ثواب ہے، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے، وابقا، اور باقی ہے، اس کو دوام بھی ہے، وہ اس کا کبھی سلسلہ قطع نہیں ہوگا. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ اللہ کے راستے پہ آ جانا چاہیے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جانا چاہیے؟ یہ ایسی باتیں کیوں نہیں سوچتے ہو؟ تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے چھٹا رکوع بھی مکمل ہوا. اب 3 رکوع رہتے ہیں. افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو بھلا وہ شخص جسے ہم نے ایک پسندیدہ وعدہ کر کے دیا ہوا ہے. ایک شخص وہ ہے جس سے اللہ نے اپنی ملاقات کا وعدہ فرمایا ہے، وہ شخص بھی اب ظاہر بات ہے منتظر ہے اللہ سے ملاقات کا، پھر اس کے وعدے اللہ تعالیٰ پورے کرے گا وہاں پر. جو بھی اللہ نے وعدے کریں اپنے بندہ مومن سے، جنت کے، جنت کی لذتوں کے، راحتوں کے، چین و سکون اور آرام کے، تو بھلا وہ شخص جس کو ہم نے ایک پسندیدہ وعدہ دیا ہوا ہے، فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ شخص برابر ہو جائے گا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا چند روز سے فائدہ دیا ہوا ہے. ایک طرف دنیا کا ساز و سامان ہے، ایک طرف دنیا کے لوگ ہیں، اور ایک طرف آخرت والے ہیں، اللہ والے ہیں. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا خود سوچو. ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر ویسا شخص جس کو ہم نے دنیا میں سب کچھ دے دیا تھا وہ تو آ جائے گا ہمارے پاس، گرفتار کر کے آئے گا، ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی اور اسی طریقے سے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوں گی روز قیامت. تم ساری کی ساری انجوائمنٹ دنیا میں کر کے آ گئے ہو. اب ایک طرف وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور ایک طرف تم ہو جو دنیا میں عیش عیاشی کر کے آ گئے ہو. تھوڑی وقتی شہرت تم کو مل گئی تھی، دنیاوی اختیارات بھی تھوڑے دن کے لیے مل گئے تھے، لیکن قیامت کے دن تو بیڑیاں پہنا کے آؤ گے، کیونکہ تم نے وہاں دنیا کما لی، آخرت میں تمہارا اب کوئی حصہ نہیں ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ایک ندا دے گا، آواز دے گا ان کفار کو، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، ہاں بھئی کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم پر بڑا جن پر تم کو بڑا غرہ ہو گیا تھا، بڑا تم سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، جو تم ہمارا شریک سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے. تم یہ سمجھ رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بچا لیں گے، فلاں پیر بچا لے گا، اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فلاں فلاں دیوی دیوتا بچا لیں گے. ایسے کانسیپٹس آج بھی ہیں سب کے. کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ بچا لیں گے؟ کدھر ہیں؟ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن پر تم کو بڑا غرہ ہو گیا تھا، بڑا سوچ رہے تھے کہ یہ بچا لیں گے سارے دیوی دیوتا، کدھر ہیں سارے آج؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو اس پر تو ظاہر بات ہے حق واضح ہو جائے گا، وہ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ اے پروردگار بے شک حق اب واضح ہو گیا ہے. اب اس بات کا کیا جواب دیں؟ عذاب کے تو وہ مستحق ہو گئے ہیں، اس بات کا اور کوئی نہیں جواب دے سکتے سوائے اس کے ربنا ہؤلاء الذین اغوینا. وہ بول اٹھیں گے کہ اے ہمارے پروردگار بے شک یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا تھا. اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو ویسا ہی بہکایا جیسے آج ہم خود بہکے ہوئے ہیں. ہم خود راہ یافتہ کہاں تھے؟ ہم خود سیدھے راستے پر ہوتے. یہ انہوں نے شیطان کے ایجنٹس کو پکارا ہوگا، شیطان کے بڑے بڑے چیلوں اور دوستوں کو پکارا ہوگا، یہ شیطان بھی وہاں کھڑے ہو کے یہی دہائی دے رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم خود ہدایت یافتہ نہیں تھے تو ہم ان کو کدھر سے ہدایت دیتے؟ اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک. اور یہاں پہ وہ لوگ بھی ہوں گے، یہ گڈمٹ سا معاملہ ہے، شیطان کے ایجنٹس بھی ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں گے نا جو کہ اللہ کے نیک بندے تھے، اولیاء اللہ تھے جن کو معبود بنا لیا گیا تھا، وہ بھی یہ کہیں گے تبرأنا الیک، اللہ ہم ان سے بیزاری کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ کس طرح ہمیں پکار رہے تھے، ہم تو قبروں میں تھے، عالم برزخ میں تھے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تو اٹھائے گا کب، اور یہ ہمیں پکار رہے تھے تبرأنا الیک، اللہ ہم ان سے بیزاری کر رہے ہیں، ہمارا ان سے اعلان برات ہے، ہم ان کو نہیں جانتے. ما کانوا ایانا یعبدون، اور یہ لوگ ہم کو نہ پوچھتے تھے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ کس طرح ہماری عبادت کرتے تھے. اللہ آج تو انہوں نے ہماری تیری بارگاہ میں تیرے تیرے روبرو ہمیں ایک شرمسار ہونے کا ایک مقام دے دیا ہے کہ ہم جو ہے آج یہاں شریک بن کر ایک طریقے سے پریزنٹ ہو رہے ہیں کہ ہماری ذریعے سے یہ ہماری اس شخصیت پہ انہوں نے اتنا بڑا بہتان باندھا تھا. ما کانوا ایانا یعبدون، اللہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ ہماری عبادت کر رہے تھے. وقیل ادعوا شرکاکم، اور کہا جائے گا ان شرکاؤں کو بلاؤ، ذرا دعوت دو ان شریکوں کو، فدعوہم، تو وہ بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے، وہ ایک دم چپ ہو جائیں گے. یہ شیطان کے بھی چاہے ایجنٹس ہوں چاہے اولیاء اللہ ہوں، اللہ کے سامنے تو سب چپ ہوں گے.
وہاں جتنے غلط کانسیپٹس ہیں، غلط عقیدے ہیں، وہ وہاں کھل جائیں گے. وراء العذاب، اور وہ سب کے سب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے. جن جن کے غلط عقیدے تھے، ظاہر بات ہے دنیا میں غلط عقیدے تھے تو آخرت کے معاملات بھی ان کے غلط ہی ہوئے. آخرت میں جو الگ الگ تلک امانیہم، جو تمہاری من گھڑت خیالات ہیں، اگر اسی پہ ہی تمہارے لیے آخرت کا معاملہ ہونا ہے تو کاہے کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید اتارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں پھر یہ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کے دلوں میں ایک امتیازی فرق رکھا ہے نیکی اور بدی کا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ روحانی وجود رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں حضور کو بھیجا ہے ایک آئیڈیل نمونے کی حیثیت سے؟ یہ ساری باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ لو انہم کانوا یہتدون، اور وہ کہیں گے کہ کاش یہ لوگ دنیا پر راہ راست ہوتے تو مصیبت نہیں دیکھتے. کاش کہ ہم دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن لیتے. کاش کہ ہم ان کو اپنا امام تسلیم کر لیتے. کاش جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. یہ سارے کے سارے معاملات کاش میں تبدیل ہو جائیں گے، حق واضح ہو جائے گا. اس وقت یہ سوچیں گے کہ ہم نے جو ہے فلاں رسولوں کی باتیں نہیں مانی تھی، ان کا استہزاء کیا تھا، ان سے تمسخر کرا تھا. یہ سب کھل جائے گا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور پھر سے جس دن ان کافروں کو پکارا جائے گا، فَيَقُولُوا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا تھا؟ پیغمبر دعوت دے رہے تھے، تم استہزاء کر رہے تھے، ہنسی مذاق ٹھٹا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. کیا جواب دیا تھا پیغمبروں کو؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. سو اس روز ان کے ذہن سے وہ سارے مضامین گم ہو جائیں گے. اور جو عجیب عجیب خیالات رکھے ہوئے تھے، عجیب عجیب فرمائشیں سوچی ہوئی تھیں، عجیب عجیب امانی سوچے ہوئے تھے، خیالات وشفل تھنکنگ سوچی ہوئی تھی، وہ سب گم ہو جائیں گے. تو وہ خود بھی نہیں سمجھ پائیں گے ہوا کیا. فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور آپس میں پوچھ بھی نہیں پائیں گے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. آپس میں ظاہر بات ہے خاموشی ہوگی، چپ کر کے بیٹھے ہوں گے. حالانکہ دل مان گئے تھے ان کے کہ یہ حق ہے، لیکن ظاہر بات ہے دنیا میں جو شخص غافل رہا، غفلت کی نیند میں رہا، تو آخرت میں بھی یہ سارے کے سارے معاملات ان کے مضامین گم ہو جائیں گے جو باطل عقیدے انہوں نے گھڑے ہوئے تھے. آپس میں کسی سے پوچھ بھی نہیں پائیں گے. فَأَمَّا مَن تَابَ، ہاں لیکن ایک استثناء ہے، البتہ جو شخص توبہ کر لے، ابھی دنیا کا موقع ہے، توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر عمل صالح کرے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو ایسے لوگ آخرت میں بھی فلاح یاب ہوں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خالی نہیں جانے دے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے گا. جس چیز کو اللہ چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے، اختیار قدرت دے دیتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے دنیا میں بھی ان کی حکومت تو ہوگی، لیکن آخرت میں ایسا شخص جو ابھی دنیاوی زندگی میں مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ایمان رکھ لے اور عمل صالح کی بھی پونجی لے آئے، ان یکون من المفلحین، تو ان قریب اللہ سے امید ہے کہ یہ لوگ فلاح یاب ہو جائیں گے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے پسند کر لیتا ہے کوئی بھی حکم. اختیار مطلق وہی ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اختیار کر لیتا ہے. مخلوق ساری اس کی ہے، اس نے جس کو چاہا چن لیا. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چن لیا تھا اس دعوت اور تبلیغ کے فرض منصبی کے لیے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، ان لوگوں کو تجویز کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یعنی سارا حق اللہ کے پاس ہے، لوگوں کے پاس کوئی حق نہیں ہے. مخلوق ساری اس کی ہے، خالق اکیلا اللہ ہی ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، تو بہت بلند ہے، بالا ہے، پاک ہے اور برتر ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے وہ شرک سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان چیزوں کی خبریں رکھتا ہے جو ان کے دل چھپاتے ہیں اور جو ان کے دل ظاہر کرتے ہیں. کیا چھپاتے تھے ان کے دل اور کیا ظاہر کرتے تھے ان کے دل؟ گویا کہ ان کے دل تو مان رہے ہیں کہ قرآن مجید حق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں دل کو معلوم صحیح لگ رہی ہے، دل گواہی دے رہا ہے، لیکن اپنی ہٹ دھرمی میں اعراض کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ملی موسیٰ علیہ السلام کو فلاں نشانی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ملی ان کو کیوں نہیں ملی، حضور کو کیوں نہیں ایسی بڑی بڑی نشانیاں دی گئیں. تو دل تو ان کے تسلیم کر گئے ہیں، اللہ جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں. وما یعلنون، اور جس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں ہٹ دھرمی، بغض، عداوت، کینہ. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ذات معبود برحق نہیں ہے. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کی جے ہے، اسی کی ثنا ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کے شکر ہے، اسی کی ثنائی ہے. فی الأولیٰ میں بھی اور آخرہ میں بھی، دنیا میں بھی ہے
دنیا میں بھی ابھی بھی اسی کی بادشاہت ہے، اور آخرت میں تو بالخصوص کامل اسی کی ہوگی، مالک یوم الدین، اسی دن وہ مالک برحق وہی ہوگا۔ آخرت کے بالخصوص تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہوں گے، قبضہ قدرت میں ہوں گے۔ اولا سے مراد دنیا اول جہاں ہم زندگی ابھی گزار رہے ہیں، اور آخرہ یعنی قیامت۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور حکومت بھی اس روز اسی کی ہوگی، اور بالخصوص تم سارے کے سارے اس کی جناب لوٹ جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب اللہ کی صنائی کا دیکھیں ایک اور مظہر آ رہا ہے ورس نمبر 71 میں کیا آ رہا ہے، سنیے گا ذرا، کہ بھلا تم نے کبھی غور کیا ہے، بھلا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی رات رہنے دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے کر آ جائے گا؟ اگر رات ہی رات ہو تو انسان جو ہے وہ تو کیا معلوم کہ کبھی اٹھے ہی نہیں، پھر تو ہمیشہ سوتا ہی رہے، دن میں جد و جہد اور مشقت بھاگ دوڑ کیسے ہوگی، معاشی انتظام کیسا ہوگا؟ تو اگر یہ اللہ اسٹیٹ قائم رکھے کہ قیامت کے دن تک وہ رات ہی رات قائم رکھے اور کبھی سورج طلوع ہو ہی نہیں، من الہ غیر اللہ، کون الہ ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، کہ تمہارے لیے روشنی کو لے کر آ جائے، دن چڑھتا ہوا لے آئے، افلا تسمعون، تو اس حقیقت کو سمجھنے کے باوجود کیا تم دل سے نہیں سنتے ہو، غور نہیں کرتے ہو، حقیقت باطنی سے تمہارا جو وجود ہے وہ کبھی آشنا نہیں ہوتا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ۔ اور ذرا خود بتلاؤ، سوچو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے دن کے لیے دن ہی رہنے دے، رات کبھی آئے ہی نہیں، دن ہی دن ہو، تو انسان جو ہے گرمی میں تو اس کی حالت خراب ہو جائے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، تو کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے رات کو دوبارہ لے کر آ جائے، جس میں تم تسکنون فی، آرام کر سکو، سو سکو، چین کی نیند لے سکو؟ افلا تبصرون، تو اے انسانوں دیکھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ ہی کی یہ رحمت ہے کہ تمہارے لیے رات اور دن کو تصریف میں اس نے لگایا ہوا ہے، عدل بدل رہا ہے وہ رات اور دن کو، تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی روزی کو تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان دونوں نعمتوں پر ان کا حق ادا کرو، شکر کا حق ادا کرو۔ یعنی اصل ذات یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو نیچر فینومناز رکھے ہیں، اب آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ رات کو کام کر رہے ہیں اور دن میں آرام کر رہے ہیں، 2 بجے اٹھ رہے ہیں، تو آپ تو قانون فطرت کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اس لا کے اگینسٹ جا رہے ہیں، جس سے ہلاکت اور کسی کی نہیں ہوگی سوائے اسی انسان کی، خدا نہ کرے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ نیچر کے لاس سے اگینسٹ جا رہا ہے۔ تو آج بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، راتوں کی ڈیوٹی ہے، راتوں کی شفٹ سے، اور دن کو جو ہے انسان سو رہا ہے، تو یہ معاملہ بڑا غلط ہے، قانون فطری کے اگینسٹ اگر آپ چلیں گے۔ ہمارا جو دین ہے وہ دین فطرت ہے، یہ دین فرض جو اللہ نے اسلام کو جو چنا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین جو ہے بڑا مطلب فطرت کے تقاضوں پر ہے، فطرت کے علاوہ اور اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکار کر فرمائے گا کہ جن کو تم میرے شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں، تمہارے ہاتھوں کے طوطے تو اڑ گئے ہیں، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، کہاں گئے تمہارے وہ سارے کے سارے شریک؟ فَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، یعنی وقت کا رسول۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور پھر ہم کہیں گے کہ اپنی کوئی دلیل پیش کرو۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، سو ان کو وہ معلوم ہو جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دنیا میں وہ جو باتیں گھڑ کر لیتے تھے آج ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ ساری کی ساری گم ہو جائیں گے، آج کسی کی بات کا پتہ چلے گا ہی نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو کہ پہلے بھی آ چکا ہے، سورہ نساء میں بھی اور سورہ نحل میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ وہاں کھڑا کرے گا روز قیامت میں ایک ایک گواہ، من کل امتن شہیدا، شہادت کے لیے گواہ۔ سورہ نساء میں یہ بالخصوص ایک آیت آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، شہادت کے لیے ہر رسول جو ہے وہ گویا کہ عدالت خداوندی میں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کھڑے ہوگا، اور کھڑے ہو کے یہ اس بات کی گواہی دے گا، ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے ہدایت میرے ذمے دی تھی میں نے اپنے انسانوں کو اپنے وقت میں پہنچا دی۔ Now they are responsible for their code and conduct. Now they are responsible. Now they can't sue me in your court. اب یہ ذمہ دار ہیں، انہی کا معاملہ ہے، تو یا اللہ ان سے ہی پوچھ۔ پھر پوچھا جائے گا ان سے
فقلنا ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، تمہارا کیا عذر ہے، تمہارا کیا کیس ہے، رسول نے تم تک بات پہنچائی تھی اے انسانوں. ہر ایک کو کھڑا کیا جائے گا ہم میں سے اور پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا کیس ہے، تمہاری کیا دلیل ہے. رسول تو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہنچا دیا، ہمارا معاملہ صاف ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ نے وہاں میدان عرفہ میں گواہی لے لی تھی کہ الا هل بلغت، کہ اے انسانوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. اور سارے انسانوں نے، تمام صحابیوں نے جواب دیا یا رسول اللہ بلا، آپ نے پہنچا دیا، بے شک آپ نے پہنچا دیا. آپ نے گمراہی کے اندھیروں کو شک کر دیا، دور کر دیا، آپ نے راستے ہدایت کے ہمارے لیے واضح کر دیے. آپ کے جو امانت تھی، قرآن مجید ہمارے لیے امانت تھا، ہم تک پہنچانا تھا، تو وہ بطور امانت آپ کے پاس ایک طریقے سے تھا، موجود تھا، آپ نے وہ پہنچا دیا. تو اب گواہی ان انسانوں کو پھر دینی ہوگی اور اس پر اللہ پوچھے گا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تمہارا کیا معاملہ ہے. حق تو وہ نبی کہہ رہے ہیں پہنچا دیا ہے، تو اب اس پہ گواہی اور کیا ہوگی. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، سارے انسانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ سچی بات تو اللہ ہی کی ہے، رسول بھی سچ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا دین بھی سچ ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ جو تم نے گھڑے ہوئے عقیدے، جو دنیا باتیں کر کے لائے ہو، عقائد گھڑ کے لائے ہو، وہ سب ہوا ہو جائیں گے. تم پر اتمام حجت پہلے ہو چکا تھا، اللہ کا فیصلہ جو اب آئے گا وہی دراصل حق ہوگا. اب اللہ کے فضل و کرم سے صرف 2 رکوع رہ گئے ہیں، اگر آپ میں اور ہمت ہے تو میں بسم اللہ کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے رفتار تھوڑی بڑھا دی ہے چونکہ اب رمضان جو ہے وہ بڑا قریب ہے. تو اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے تو پھر میں، چونکہ اب 8واں جو رکوع آ رہا ہے وہ قارون کے بارے میں، یہ انشاءاللہ شاید 11:15 تک اب سیشن چلے، 10-15 منٹ اور، کہ یہ جو اب رکوع آ رہا ہے قارون کا ہے، یہ 8واں رکوع بالخصوص، اور جو 9واں رکوع آئے گا وہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب ہے. پہلے سمجھ لیجئے یہ قارون تھا کون. یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت میں ہی ایک شخص تھا جس کی آرام سے محل تک رسائی موجود تھی، حکومت تک. جو ایجنٹس ہوتے ہیں کہ حکومت کے جو راز ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتے ہیں. اور ایک اور بات آپ کو سن کے ذرا حیرت ہوگی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خود سگا چچا زاد بھائی بھی تھا. حکومت تک اس کی رسائی تھی تو وہاں اس کو انعامات ملتے تھے، خنتیں ملتی تھیں، تو اس کے ذریعے سے اس نے دولت کے یوں سمجھیں کہ انبار جمع کر لیے تھے اتنی زیادہ. اور اس کا اصل نام جو ہے وہ تورات میں آیا ہے قورا. تو اس نے اتنے زیادہ انبار جمع کر لیے تھے، اتنے زیادہ انبار جمع کر لیے تھے کہ لوگوں کو دیکھ کر اس سے مطلب انسان خود سوچتا تھا، حسرت میں آ جاتا تھا کہ یار اس کے پاس اتنی دولت کیسے ہے، انبار جمع کر لیے تھے. مطلب یوں سمجھیے کہ دولت کے پورے جو محل ہوتے ہیں اتنے دولت تھی. تو اس کا پورا معاملہ آ رہا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. اب یہ قارون کی بات آ رہی ہے کہ بے شک یہ جو قارون تھا یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے. فبغى علیہم، برادری میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس نے بغاوت نہیں کری، اس نے بغاوت کری. فبغى علیہم، اس نے جو ہے اس کے اندر وہ سرکشی تھی، قوم کے خلاف اس نے غداری ایک طریقے سے مول لی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اس کو بہت سے خزانے دیے ہوئے تھے. إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کی کنجیاں اتنی تھیں کہ اس کے اٹھانے کے ضمن میں بڑے طاقتور مردوں کی جماعت بھی تھک جاتی تھی. اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اگر اس کی طاقت کو آپ اندازہ لگائیں دولت سے، کہ اس کی دولت کے جو مال کا جو، جس طرح پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے بینکس اور یہ تالے تو نہیں ہوتے تھے لیکن خزانوں کی کنجیاں ہوتی تھیں، تو اسٹوریج کا یہ معاملہ تھا کہ طاقتور لوگ بھی، جو قوی لوگ ہوتے ہیں، مضبوط لوگ ہوتے ہیں، اس کی کنجیاں جب اٹھاتے تھے تو وہ طاقت رکھنے کے باوجود تک نہیں اٹھا پاتے تھے، مطلب بے تحاشا دولت تھی. اذ قال له قومه، جب کہا اس کی قوم نے. اب ظاہر بات ہے قوم میں کچھ اچھے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دولت کے گھمنڈ کو ایسیس کر لیا تھا اس قارون کے. کہا اس کی قوم کے لوگوں نے لا تفرح، اے قوم، اے قارون تم اتراؤ مت، فخر مت کرو. ان اللہ لا يحب الفرحین، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا ہے. اتراؤ مت. اب یہاں جو 4-5 چیزیں آ رہی ہیں آپ یہاں نوٹ کرتے رہیے. جس کسی کے پاس، آپ سارے کے سارے میچور ہیں، کمانے والے ہیں، آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ جب کبھی آپ کے پاس دولت کے انبار ہو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاعدہ بتایا جا رہا ہے ان آیات کی روشنی میں کہ جب کسی کے پاس لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، کروڑ جمع ہو جائیں، پیسوں کے انبار جمع ہو جائیں، تو یہ جو 4-5 چیزیں آ رہی ہیں ان کو آپ گنتے رہیے گا کہ اس کا حق کس طرح ادا کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو لا تفرح، اتراؤ مت. ان اللہ لا يحب الفرحین، جس کے پاس دولت آ جاتی ہے تو اترانا اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. نمبر 1.
نمبر 2 وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اے قارون جو کچھ دیا ہے اس سے آخرت کماؤ. اللہ تعالیٰ نے جو مال متاع تم کو دیا ہے، جتنا دیا ہے، اس میں عالم آخرت کی بھی تو جستجو کرو، دار الآخرہ کماؤ. یعنی یہ سارا کا سارا مال غریبوں کو بھی دو، یتیموں کو بھی دو، محتاجوں کو بھی دو، پرسان حال کو بھی پتہ کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، تیسری چیز دنیا میں اپنا حصہ بھی تو فراموش مت کرو. معلوم ہوتا ہے کہ بڑا بخیل شخص تھا، صرف جمع رکھنے کی فکر میں تھا، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا تھا. ایسا میں نے دیکھا ہے کافی لوگوں کو، کروڑوں پڑے ہوئے ہیں بینک میں، لیکن خود جو ہے نہ اچھا پہن رہے ہیں نہ کھا رہے ہیں. ایسا بھی معاملہ اللہ کے نزدیک بڑا یوں سمجھیے غلط ہے کہ جو تم دنیا کما رہے ہو، دنیا میں دولت کما رہے ہو، اس میں بخیل مت بنو، اپنی بھی فکر کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے لیے بھی اچھا کھاؤ. جس طرح ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، قل من حرم زینت، کہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ اپنے اوپر حرام کر لیں زینت. اگر کسی شخص کو اللہ نے دیا ہے تو وہ اچھا کھائے پیے، رہبانیت اسلام میں تھوڑی ہے. تو جو اللہ نے دیا ہے وہ خود بھی کھاؤ، خود بھی خرچ کرو، اچھا کھاؤ اچھا پہنو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، چوتھی چیز مزید لوگوں پر بھی بھلائی کرو ویسے جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کری ہے. اللہ نے تم کو دولت دی ہے، اب غریبوں کو بھی دو، محتاجوں مسکینوں یتیموں کو دو، احسان کرو ان پر بھی. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور پانچویں چیز زمین میں فساد مت مچاؤ. فساد کون سا مچا رہا تھا یہ؟ وہاں وقت کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ اپنی دعوت کے فرائض میں ظاہر باتیں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اگر کچھ لوگ ان کے کام میں آڑے آ رہے ہیں تو یہ بھی ان کا زمین میں فساد پھیلانا ہے. اللہ جو خیر چاہتا ہے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، اگر کوئی خیر کے معاملے میں رکاوٹ بن جائے، اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی اسکیمز کو ناکام کرنے کا ایک ذریعہ بن جائیں تو گویا یہ زمین میں فساد کے موجب ہو گیا نا. جس طرح ہم سورہ بقرہ کے دوسرے تیسرے رکوع میں پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب کہا جاتا ہے ان سے مشرکین سے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اصل چیز یہ ہے کہ یہی فاسد ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور حاصل نہیں رکھتے. فساد یہی تھا کہ ایک جماعت ہے، اس کا ایک نظم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک ڈسپلن ہے، اہل ایمان کا ایک ڈسپلن ہے، اس میں بگاڑ پیدا کر رہے ہو. تو جو اصلاحی عمل اور اصلاح ایک طریقے سے پھیلانے کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جد و جہد کرے، تو اس کو نقصان پہنچا رہے ہو، تو لہٰذا اللہ کے دین کے لیے جو جد و جہد کی جا رہی ہے اس کو تقویت پہنچانے کے بجائے اس میں خلل کا ذریعہ بن رہے ہو، تو یہ گویا کہ فساد فی الارض کے برابر ہو جائے گا. ان اللہ لا یحب المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ فسادیوں کو، اہل فساد کو پسند نہیں کرتا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اب یہ ہے اس کے تکبر کا انجام. اب میرے خیال سے چندی آیات رہ گئی ہیں، گویا کہ 1.5 پیج رہ گیا ہے، ہمت کر کے سنیں کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ جو شخص تھا قارون، اب اس کا دیکھیں یہ گھمنڈی ایک جملہ آ رہا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ مجھے جو ملا ہے یہ میری ذاتی ہنر کی وجہ سے، ذاتی ہنر مندی کی وجہ سے اور ذاتی علم کی وجہ سے ملا ہے. یہ میرے اندر جو علم ہے، فہم ہے، سمجھ ہے، میں نے بر وقت پلاننگ کر لی. یہ سب مادہ پرستی کا عالم تھا اس کا. انسان کرتا ہے نا مادہ پرستی، انسان سوچتا ہے نا کہ عین وقت پر میں نے پلاننگ کر لی ہے، مال جو ہے وہ جمع کر لیا ہے، تو یہ دیکھیں میری اضافہ ہو گیا، مال میں برکت ہو گئی ہے، میں نے فلاں وقت پہ یہ اونچ نیچ کا اندازہ لگا لیا تھا، بازار کا اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگا لیا تھا، تو مجھے دولت مل گئی ہے. انسان آج بھی سوچتا ہے یہ. تو یہاں اس بات کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ اپنی علم پر، محض اپنے علم پر فخر مت کرو. یہ سارا کا سارا جو تمہیں دیا ہے، اور علم بھی جو تمہیں دیا ہے وہ اللہ نے ہی دیا ہے، اس میں تمہارا کوئی ذاتی ہنر نہیں ہے. دولت کمانے میں بھی انسان کا کوئی ذاتی ہنر نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دی ہے تم کو، تو اس کا حق ادا کرو. اولم یعلم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان کو علم نہیں ہے، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، انہوں نے اس بات کا اندازہ نہیں لگایا اس قارون نے اور اس کی قوم نے کہ پہلے کتنی گزشتہ امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. من ہوا اشد منہ قوہ، جو کہ مال میں، قوت میں، طاقت میں، سربلندی میں ان سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر تھیں. واکثر جمع، اور ظاہر بات ہے اس سے زیادہ بھی تھے مال ان کے پاس، تعداد بھی زیادہ، مال و برکت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو زیادہ دی. لیکن کیا انجام ہوا قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود، قوم فرعون کا، قوم لوط کا. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور اہل جرم سے تو ان کے گناہوں کی تحقیق تک نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی اللہ کو. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نہیں مجرموں سے کہ تم کیا حرکت کر کے لائے ہو. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے پہلے سے ہی. اس کے جو سپر کمپیوٹر ہیں اس کو کسی چیز کا وہی نہیں ہوگا، فکر ہی نہیں ہوگی.
اللہ کے پاس حساب کتاب موجود ہے، نامہ اعمال لکھنے کے لیے دونوں فرشتے ایک طریقے سے موجود ہیں. یہ وہی انداز ہے جو سورہ رحمان میں آپ لوگ پڑھیں گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اور اسی طریقے سے يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، کہ مجرم لوگ تو اس دن اپنے چہروں سے پہچان لیں گے، ان کے چہروں پہ ان کا پورا اعمال ایک طریقے سے درج ہوگا. تو ان کو تو پکڑ کے سارے کے سارے انسان جو مجرم ہوں گے ان کو چہرے کے بالوں سے اور پیشانی کے بالوں سے اور ٹانگوں سے پکڑ کے ٹاس کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور کسی انسان اور جنات سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ تمہارا جرم کیا ہے. فخرج علی قومہ فی زینتہ. پھر ایک روز گزرا، ایک دن کا وقت آیا، وہ جو قارون ہے بڑا اکڑ کر اپنی زینت میں نکلا، ایک جگہ سے برآمد ہوا. کوئی بستی میں نکلا ہوگا، بہت ٹھاٹ باٹ سے، شان و شوکت سے، دولت کو بھی دکھاتے ہوئے نکلا ہوگا اور اپنا اظہار کرتے ہوئے نکلا ہوگا، قیمتی کپڑے پہن کر کسی لدی بدی سواری پر اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے. اب یہاں جب وہ نکلا تو دیکھیں کیا معاملہ ہو رہا ہے. قال الذین یریدون الحیات الدنیا. کہا ان لوگوں نے جو کہ دنیا کمانا چاہتے تھے، جو کہ دنیا کے طالب تھے، جو کہ خود چاہتے تھے کہ اس قارون جیسی دولت ہمیں بھی مل جائے. حسرت کے ساتھ انہوں نے کہا، جب اس انداز میں اس کو دیکھا ہے کہ اس سے جو یہ ہم پڑھ چکے ہیں جس طرح، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اس نے کہا کہ کاش ہمیں بھی یہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسے اس قارون کو ملا ہے. انہ لذو حظ عظیم. واقعتاً وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دولت میں اس کو اتنا نوازا ہے، تو یہ تو بڑی اونچی پوسٹ پر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس کو دیا ہے، حسرت سے گویا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کاش ہمیں بھی ملی ہوتی. وقال الذین اوتوا العلم. اور اس کے برعکس ان لوگوں نے بھی ایک بات کہی جن کو علم دیا تھا، اہل ایمان میں سے بھی. ظاہر بات ہے اس قوم میں دونوں ہی لوگ تھے، ایک اہل ایمان اور ایک اہل دنیا کے کمانے والے اور آخرت کے کمانے والے. تو کہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا تھا، وَيْلَكُمْ ثواب اللہ. تم اس طریقے سے اداس مت ہو، اللہ کے گھر کا ثواب خیر لمن، وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے، زیادہ باقی ہے. لیکن وہ ملے گا کس کو؟ لمن آمن وعمل صالحا. ہر اس شخص کو ملے گا جو کہ ایمان لائے اور عمل صالح رکھے. ولا یلقاها الا الصابرون. اور یہ مقام صرف اسی کو ملتا ہے جو کہ صبر کرے. تم حسرت کے ساتھ ان کو مت دیکھو، یہ جو تمہیں شان و شوکت دولت دکھائی جا رہی ہے، اگر تم واقعتاً ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرو تو جو اللہ تمہیں دے گا اس دنیا میں بھی اللہ دے گا، آخرت میں تو دے گا ہی. جس طرح ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر حکومت دیتا ہے، متمکن کر دیتا ہے قوم پر، اور اسی طریقے سے خلافت دیتا ہے، ان کو جو ہے بادشاہی دیتا ہے، دنیا میں بھی دے دیتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں اگر آخرت میں چاہیے تم کو، جو آخرت کا اجر و ثواب ہے، وہ تو ان لوگوں کو لازماً ملے گا. لیکن جو لوگ صبر رکھیں، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، جو صبر رکھے. دنیا میں بھی دولت نہ بھی ہو لیکن ضروریات اگر تمہاری پوری ہوں تو صبر رکھو. دنیا میں اگر تمہارے کوئی معاملات پورے نہیں ہو رہے ہوں تو اس کے باوجود صبر رکھو. اس سے زیادہ کی ہوس مت مچاؤ اپنے اندر، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ وہ چیز جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو اور وہ اللہ سے تمہیں غافل کر دے. کیونکہ زیادہ دولت ہوگی تو آپ تو اللہ کو بھول جائیں گے، میں اور آپ اللہ کو بھول جائیں گے. اگر دولت زیادہ ہو گئی تو اللہ یاد تھوڑی رہے گا. ہاں، اگر کم ہے انسان کے پاس پیسے تو اللہ یاد رہے گا، بھولے گا نہیں انسان. وہ یہ دیکھے گا آج کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کل کی فکر کرے گا. ہاں، دولت زیادہ ہوگی تو یہ معاملہ تلپٹ ہو جائے گا. اسی وجہ سے دولت والا امتحان جو ہے وہ زیادہ سخت ہے. اے کلزوم ہستی سے تو ہے مانند اباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ زندگی تو ایک امتحان ہے جو کہ دولت کی وجہ سے اور سخت ہو جاتی ہے. تو ولا يلقاها الا الصابرون، وہ نہیں مقام حاصل کر سکتے بہتر، اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکتا وہ شخص مگر جو کہ ایمان عمل صالح کی بھی پونجی لائے، اور وہ ثواب کامل تو اسی کو ملے گا جو کہ صبر کی روش رکھے. اب یہ معاملہ ہو گیا، قارون جو ہے اکڑ کے گھوم رہے اپنے بازار میں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا معاملہ کرا ورس نمبر 81 میں، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. تو ہم نے اس قارون کو اور اس کے پورے محل کو زندہ زمین میں گاڑ دیا، دبا ڈالا، پورا خسف کر دیا، گھڈا ہوا، اور پورا کا پورا محل اور قارون سمیت وہ پورا محل، اس کے دولت کے انبار اسی زمیں بوس میں انداز میں نیچے چلے گئے. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ.
تو اس کی اس شرارت میں جو ہم نے اس کو زمین سے دھسایا ہے، زمین کے اندر دبا ڈالا، کوئی ایسی جماعت پھر نہیں ہوئی جو کہ اللہ کے عذاب سے اس کو بچا لیتی۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا، نہ وہ خود انتقام لے سکا۔ انتقام لیتا کس سے؟ سارا معاملہ تو اللہ نے کرا ہے۔ پھر اگلے روز جو دھوم مچی ہے کہ بھائی قارون تو دھس گیا ہے، محل بھی چلا گیا، دولت بھی چلی گئی، وہ خود بھی جو ہے تباہ و برباد ہو گیا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، سو پھر ان لوگوں نے تمنا کری جو کہ پچھلی روز تمنا کر رہے تھے، انہوں نے کہا، وہ جو تھے نا لوگ جو کہ تمنا حسرت کے انداز میں کہہ رہے تھے کہ اس ٹھاٹ بھاٹ انداز میں، شان و شوکت انداز میں یہ قارون گھوم رہا ہے تو یہ دولت ہمیں کیوں نہیں ملی، ہمارا یہ انداز کیوں نہیں ہوا؟ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں، یقولون، انہوں نے کہا، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، راشنی کر کے دیتا ہے، روک روک کے دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کی مہربانی، اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عافیت ہمارے معاملے میں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ یعنی ہم نے کہا تو کہ ایسی جیسی دولت ہمیں بھی ملنی چاہیے، لیکن اس کی دولت کا انجام جو ہماری نگاہوں کے سامنے اب آیا ہے تو ہم تو بچ گئے کہ اللہ نے احسان فرمایا کہ اس جیسی دولت ہمیں نہیں دی۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور معلوم ہو جائے گا کہ کافروں کو فلاح نہیں ملتی ہے، کافر کبھی فلاح یاب نہیں ہوتے۔ اب یہ آخری رکوع ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، اور یہ عالم آخرت تو ہم نے بالخصوص ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو دنیا میں بڑا بننے کی کوشش نہ کریں، ولا فسادا، اور نہ فساد مچائیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ والعاقبۃ للمتقین، اور نیک نتیجہ تو متقیوں کا ہی ہے، آخرت کا گھر تو متقیوں کا ہی ہے۔ اس آخری رکوع میں خاص مشابہت ہے سورہ نمل کے آخری رکوع سے۔ یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جو آخرت کا اسپیشل گھر ہے وہ ریزرو کس کے لیے ہے؟ وہ انہی لوگوں کے لیے ریزرو ہے جو زمین میں اپنا اقتدار، اپنی بلندی اور اپنی اکڑ نہیں چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کے دین کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے اللہ نے ان کو زمین میں حکومت دے دی، یہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن وہ طالب نہیں ہوتے حکومت کے، وہ اپنی سربلندی کے طالب نہیں ہوتے، اکڑ اور گھمنڈ کے طالب نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نظریے ہوں اور اس نظریے کے ذریعے سے وہ کام کر رہا ہو، اس کی محنت کر رہا ہو، اور جو حکومت اس کو مل جائے پھر اس کی ذمہ داری تو اس کو سنبھالنی ہے، یہ تو الگ بات ہے۔ حضور نے بھی مدینہ کی حکومت کو پھر سنبھالا، حالانکہ ان کو حکومت معاذ اللہ طلب نہیں تھی ان کو حکومت کی۔ تو یہاں اللہ جاننا چاہتا ہے کہ طلب دنیا کس کے اندر ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے طلب اللہ کی ہے یا اس دنیا کی ہے، آخرت کے گھر کی ہے یا دنیا کے ساز و سامان کی ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی ذاتی طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اونچا رہے، اسے اختیار اقتدار ملے، تو وہ شخص اللہ کے اس گھر سے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ آخرت کا گھر اس کے لیے خاص موجود ہے جو کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو دنیا میں اپنا بڑائی نہیں چاہتے ہیں اور نہ زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، ایسے متقیوں لوگوں کے لیے وہ اللہ کا گھر موجود ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا، اس کو 10 گنا دے، 100 گنا دے، 700 گنا دے۔ ومن جاء بالسیئۃ، جو شخص بدی لے کر آئے گا، برائی لے کر آئے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، سو ایسے لوگوں کو جو بدی کے کام کرتے ہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا، الا ما کانوا یعملون، جتنا وہ عمل کر کے لائیں گے۔ یعنی یہ بدی کا جو معاملہ ہے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بڑا ہی ایک دم جازم ہے کہ جو انسان نیکی کما کے لائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زیادہ بڑا کر دے، وہ آپشن ہے، اور اگر کوئی کمائی برائی لے کر آئے گا تو وہ اتنی ہی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک انسانیت پر رحم ہے۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ بھی بڑی یوں سمجھیے کہ سملر ہے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نمل میں آخری رکوع میں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، آخری 4-6 آیات ہیں، سن لیجئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، جس خدا نے، جس ذات نے آپ پر قرآن مجید کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس بات پر بھی قابض ہے کہ وہ آپ کو واپس لے کر پہنچا دے الی معاد، معاد تک۔ اس کا مطلب سمجھ لیجئے کیا ہے۔ یہی آیت آئی تھی سورہ نمل میں اینڈ میں کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ برائی کا اتنا ہی، ایک تو اللہ تعالیٰ بدی کا اور جو بھی معاملہ کرے گا وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن وہ بھی آیت آئی تھی سورہ نمل میں، اور یہ بھی آیت آئی ہے کہ وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا تھا وَأُمِرْتَ لِأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ،
کہ نبی آپ کو تو یہی حکم ہوا ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سناتے رہیے، سمجھاتے رہیے، قرآن ہی کے ذریعے سے آپ تنذیر دیجئے، تبشیر دیجئے، شفاء لما فی الصدور بھی اسی کے ذریعے ہے، لوگوں کو ڈر سنانا اور نیک لوگوں کو خوشخبری بھی دینا، اسی کے ذریعے سب آپ کی دعوت اور ریولوشنری پروسیس جاری و ساری ہے۔ تو ان الذی فرض علیک القرآن، یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ پر قرآن مجید کی ذمہ داری ڈالی ہے، یہ حضور پر فرض تھا، اسی لیے حجۃ الوداع میں اس ذمہ داری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اور آپ پر ڈال کر گئے ہیں، ذمہ داری سونپ کے گئے ہیں۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ اب میں تو پہنچا چکا ہوں، اب میں اس ذمہ داری سے فارغ ہو چکا ہوں، اب تم لوگ پہنچاؤ گے، اب لازم ہے کہ لوگ پہنچائیں آگے تک۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ ہر انسان جو کہ ابھی یہاں موجود ہے اس تک پہنچائے جو کہ یہاں موجود نہیں ہے، جو کہ قیامت تک موجود نہیں ہے، گویا کہ ہر انسان جو قیامت تک آئے گا اس تک دعوت محمدی پہنچنا ضروری ہے۔ جس تک قرآن مجید پہنچ گیا گویا کہ دعوت محمدی پہنچ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت اور انذار پہنچ گیا۔ تو جس ہستی نے قرآن مجید اے نبی آپ پر ذمہ دار کر کے ڈالا ہے، ذمہ داری اس کی فرض کری ہے، قرآن پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے انسان کرے، اس کی ذمہ داری میں یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت جیسا کہ تلاوت کا حق ہے وہ کرے، اس کو سمجھنا جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے وہ بھی کرے، اس پر عمل کرنا جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے وہ بھی کرے، اور اس کو دنیا میں عام کرنا ویسا کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو وہی ہستی یقیناً آپ کو پہنچا دے گی بہت ہی اچھی جگہ لوٹنے کی، لَرَادُّکَ إِلَىٰ مَعَادٍ، اچھی جگہ لوٹنے کی۔ اِلَىٰ مَعَاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد کو ایمان بالآخرہ بھی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے، اس آیت کا مطلب دو ہیں، معنی اس کے دو ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہیں کہ جب حضور ہجرت کے لیے نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو عام راستہ انہوں نے نکالا تھا، تو اس سے ہٹ کر، کیونکہ جو سیدھا راستہ تھا وہ تو ڈائریکٹ مکے سے مدینہ جاتا تھا، لیکن حضور نے کوئی اور راستہ تجویز کیا، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ قریش جو ہے وہ پیچھا کریں گے، تعقب کریں گے۔ 3 دن تو خود وہ غار ثور میں چھپے رہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سخت راستے کا ایک چناؤ کیا، جہاں کوئی نہیں جاتا تھا، کوئی نہیں آتا تھا، لیکن آگے چل کر انہوں نے یہ محسوس کرا کہ یہ جو راستہ ہے یہ تو مین شاہراہ سے، مکے کی شاہراہ سے مل جاتی ہے، جہاں سارے کے سارے دشمن موجود ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر غور کرا، تھوڑی فکر لاحق ہوئی کہ دائنی طرف جائیں تو مدینہ ہے، بائیں طرف جائیں تو مکہ ہے، اور بیچ میں جہاں کھڑا ہوں یہاں پہ بڑا قریب ہے کہ قریش جو ہے وہ واقعتاً تعقب کر لے گا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی جذباتی ہوئے اور تھوڑی فکر بھی لاحق ہوئی، کیونکہ جب نکلے تھے تب بھی جذباتی تھے۔ خانہ کعبہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپٹ کر روتے ہوئے نکلے ہیں کہ اے کعبہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن میں کیا کروں کہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں، تیری عبادت نہیں کرنے دیتے ہیں۔ تو کعبے کی ایک تو جدائی وہ بھی بڑی شاق گزر رہی تھی، اور اب اس مقام پر ایسی پوزیشن کہ جانا تو مدینہ ہے لیکن سامنے وہ مین شہر ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت آئی ہے ایک گمان غالب کے تحت کہ آپ اطمینان رکھیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ غمگین نہ ہو، آپ وہاں واپس ضرور جائیں گے، مکے کی طرف آپ واپس آئیں گے، اور اس بار جب آپ آئیں گے تو بادشاہ اور امام بن کر آئیں گے، بڑی شان سے آپ لوٹیں گے۔ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو روپوش ہونے پر بھی مجبور کیا جا رہا ہے، تعقب بھی ہو رہا ہے آپ کا، لیکن ایک وقت نبی آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب فاتح کی حیثیت سے واپس سرزمین مکہ تشریف لائیں گے۔ تو ایک خیال تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ واپس لَرَادُّکَ إِلَىٰ مَعَادٍ، واپس اس مقام تک پہنچا دے گا، مکے کی سرزمین تک۔ اور اس میں دوسرا خیال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو آیت آئی ہے سورہ ضحیٰ میں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ نبی جو آخرت کا گھر ہے وہ تو اس دنیاوی گھر سے آپ کا بہت اچھا ہے، اللہ فائنلی آپ کو لوٹا کے اس مقام محمود تک پہنچا دے گا، إِلَىٰ مَعَادٍ، وہ تو کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دنیا میں تو آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان چیزوں سے آپ مبتلا ہو رہے ہیں، آزمائشوں سے۔ عَسَىٰ رَبُّکَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جو جنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، جو مقام محمود اور مرتبہ ان کا ہوگا روز قیامت میں، اس کا تو کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جو حضور کا مقام وہاں پر ہوگا۔ تو اے نبی، جس ذات نے آپ پر قرآن اتارا ہے، لَرَادُّکَ إِلَىٰ مَعَادٍ، وہ آپ کو واپس لوٹا جانے پر بھی قادر ہے۔ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ، تو اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے یا کس کے اندر ہدایت کی طلب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا دین سمجھا دے گا۔ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو کہ سری گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ،
اب جو اگلی آیت ہے یہ بھی بڑی اہم ہے کہ اے نبی آپ کے نبی ہونے کے قبل آپ کو تو یہ توقع تھی نہیں کہ آپ پر یہ کتاب نازل کر دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تاجر انسان، تاجر شخصیت، صادق اور امین کا خطاب خود ان کی پوری قوم نے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خود چلہ کشی نہیں کری، کوئی روحانیت کے ایسے وہ نہیں کھیلے. لیکن معاذ اللہ یہ ساری چیزیں ظاہر بات ہے غیب کی خبریں پھر کہاں سے ملی پھر ان کو؟ مزاجی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں تھا. وہ شریف انسان، تاجر صادق الامین، جس طرح حضور نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو تاجر سچا امانت دار ہو اس کا رتبہ تو نبیوں صدیقیوں جتنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو وہ تھی. تو آئے نبی آپ کو تو نہیں تھی امید، کوئی توقع نہیں تھی کہ اللہ یہ کتاب آپ پر نازل کر دے گا. آگے چلتے ہوئے یہ بھی پڑھیں گے آپ، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. نبی آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب قرآن مجید، نہ آپ کو معلوم تھا ایمان کا. یہ تو ہم نے آپ کے اندر نور پھونک دیا، قرآن مجید سے بہرمند کر دیا. نہدی بہ من نشاء ومن عبادنا. اب آپ ایسا ایمان کا وہ نور کامل بن گئے ہیں، آپ روشنی کا وہ مینار بن گئے ہیں جو اب دوسروں کو ہدایت یافتہ کرے گا، جو دوسروں کو راستہ دکھائے گا، دوسروں کو سیدھی راہ کی طرف لائے گا. اس لیے فرمایا قر ربی وما کنت ترجو ان یلقى. نبی آپ تو نہیں جانتے تھے، آپ کو تو توقع نہیں تھی یہ کتاب کی کہ یہ کتاب آپ پر نازل کر دی جائے گی. الا رحمتا من ربک، محض اس کے کہ آپ کے رب کی آپ پر رحمت ہوئی، یا آپ کے رب کی رحمت ہوئی ہے، مہربانی ہوئی ہے کہ آپ کو اس نے چنا ہے، اس کتاب کا نزول آپ پر کیا ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین. تو اب آپ نا پشت پناہ بنے کافرین کے معاملے میں، کافرین کے معاملے میں نہیں. یہاں ذکر ہو رہا ہے ایک طریقے سے حضور اکرم کے ذریعے سے تمام اہل ایمان کو. معاذ اللہ ایسی ظاہر بات ہے حضور کی شخصیت سے تو ایک وراء الورا والی شے ہے یہ کہ وہ کسی کافر کے حمایت یافتہ ہو، معاذ اللہ نہیں. لیکن یہاں بتائی جا رہی ہے بات کہ اے نبی اب اسلام پھیل رہا ہے، قرآن مجید کی دعوت اب پھیل رہی ہے. تو اب آپ نوٹ کریں گے کہ اب آپ کے جو باہمی رشتے ہیں وہ کٹیں گے، تعلقات جو ہیں وہ کٹیں گے عصبیت کی بنا پر، حمیت کی بنا پر، قریش کی حمیت کی بنا پر. تو اے نبی اب آپ کی نظر میں وہ زیادہ اہمیت یافتہ نہ ہو، کہیں اگر ادنا سا بھی شائبہ ہو تو اس کو آپ نکال دیجئے. یہ مت سمجھیں کہ یہ اب جو قریش ہے، یہ آپ کا جو کنبہ ہے، آپ کے بھائی صاحب ہیں، اب اس دین کو آسانی سے تسلیم کریں گے تو آپ کا رخ یہ موڑنے کی پوری کوشش کریں گے. تو آپ ان کی طرف توجہ بھی مت دیجیے گا، ذرہ بھر ان کی تائید نہ کریے گا. ظہیرا للمجرمین، یہی الفاظ آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ظہیرا للمجرمین. وہ الفاظ وہاں آئے تھے سورہ نمل میں کہ اے موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کری کہ یا اللہ تعالیٰ یہ جو غلطی سے مجھے قتل خطا ہو گئی ہے تو اب میں کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا. وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ. اور جب اللہ کے احکامات آپ پر نازل ہو رہے ہوں تو آپ کو برگزشتہ نہ کریں، آپ کو جو ہے سیدھی راہ سے آپ کا رخ کوئی بھی نہ موڑے. بعد اذ انزلت، بسبب اس کے کہ وہ احکامات آپ پر آ رہے ہوں. الیک وادعوا الی ربک، مگر آپ اپنے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے. ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے شامل نہ ہوئیے. مشرکوں میں سے شامل نہ ہوئیے سے مراد یہاں حضور کی وثاقت سے ساری کی ساری امت مسلمہ کو خطاب کیا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میڈیم کو یوز کر کے تمام امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی یہ جو اب کفار ہوں گے ان کی پوری کوشش ہوگی، قریش آپ کا کنبہ ہے تو ان کی دوستی یا باڑے نہیں آنے چاہیے، یہ آپ کا رخ نہ موڑنے چاہیے بسبب اس آیات اللہ کے جو آ کے آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے قرآن مجید. الیک وادعوا الی ربک، اور آپ اپنا کام جاری و ساری رکھیں، دعوت دیتے رہیں، تبلیغ تنذیر ابشار کرتے رہیے، قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے. ولا تکونن من المشرکین، اور شامل مت ہو جائیے مشرکین میں، یعنی اب کوئی مسلمان مشرک کی حمایت نہیں کرے گا. ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ پکاریں اور کسی کو سوائے اللہ کے، اور اللہ کی ذات میں کسی اور کو معبود نہ پکاریں، نہ بنائیں. تمام اہل ایمان کو بھی الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کا خاتمہ ہونے والی ہے، ہر چیز مرنے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. الا وجہہ، مگر اللہ کے چہرے کے. اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کی ذات کے، اللہ کی صفات کے، اللہ تعالیٰ کی پوری ذات اقدس کے علاوہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، تمام چیزیں. اب یہ اللہ کا چہرہ، اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ آیت متشابہ میں سے ہے. اللہ کا ہاتھ ہے کیسے ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی کرسی ہے کیسے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں.
یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ کی ذات کا علم انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت متشابہ، اس میں اگر میں اور آپ پڑھیں گے تو اس میں صرف اور صرف گمراہی میں ہی اضافہ ہو سکتا ہے، منطق میں پڑھیں گے تو گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ اگر یہ سوچیں گے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، چھوڑ دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ایکسپلینیشن کوئی نہیں دی ہے تو اس میں ہمیں بھی زیادہ مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ، سوائے اللہ کے چہرے کے۔ اس کو حضرت ابو بکر کا ایک قول اس آیت کو سمجھنے میں آسان کر دیتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جب انسان یہ کہے کہ میں اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا تو بس یہی ادراک ہے، یہی اللہ کی معرفت ہے، اس سے آگے نہیں جائے۔ اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہر جاندار مر جائے گا سوائے اللہ کے چہرے کے، یعنی اللہ کی ذات کے۔ لہ الحکم، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کا امر اس دنیا میں بھی چلتا ہے، آخرت میں بھی چلے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سارے کے سارے لوٹا دیے جاؤ گے۔ بعث بعد الموت ہوگا اور تم سب کو اللہ کے روبرو کھڑے ہو کے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سننا اور بیٹھنا قبول فرمائے، اور بالخصوص سورہ قصص کے اختتام پر ہماری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل بھی اسی طریقے سے سورہ عنکبوت ہوگی، اور تمام اس کے جو 7 رکوع ہیں وہ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں کوشش کریں گے مکمل کرنے کی۔ اور میں آپ سب سے دعا گو ہوں کہ آپ لوگ اسی طریقے سے ہمت سے بیٹھے رہیں، اور میرے لیے بھی دعا گو ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر سکوں، کیونکہ ہم لوگ کو رمضان سے پہلے اس کو انشاءاللہ کسی طرح مکمل کرنا ہے، تاکہ رمضان کی ساعتوں میں آپ پورا ترجمہ سمجھ کر رمضان شریف میں داخل ہوں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔